نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير إلهي آمين. آج آغاز کریں گے انشاءاللہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں. آج آیت نمبر 46 سے ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اور 47 سے. اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے بات پیچھے آیات چل رہی تھی، آیات جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب تھے اور ان پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کے انعامات یاد کروائے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کہا، ان سے خطاب کیا قرآن مجید میں کہ تم اپنے اس عہد کو یاد کرو کہ تم جب حق آئے گا، آخری نبی آئے گا تو اس کی تائید کرو گے، اس کی مدد کرو گے اور تو میں اپنے عہد کو پورا کروں گا. اور پھر ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا، تاکید کی کہ تم تھوڑی سی قیمت پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو نہ بیچو اور حق کو باطل میں مکس مت کرو، خلط مت کرو، حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم قرآن پڑھتے ہو، اپنی کتاب پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو. پھر ساتھ ہی میں تاکید کی گئی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو کہ ہم سب کے لیے، کیونکہ ہر دور میں ہر شریعت میں جو ہے نماز کا حکم دیا گیا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے تو اس میں مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو قائم کریں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نمازیں کس کے لیے مشکل نہیں ہے، جو لوگ خوشو کرنے والے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جن کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں. اور پھر ساتھ یہاں سے آغاز کرتے ہیں. فرمایا یا بنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مرتبہ پھر خطاب کر کے پھر ایک مرتبہ ان کو یاد کرا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہیں تمام اقوام عالم سے بڑھ کر نوازا تھا. ایک مرتبہ پھر ان کو ان کا اکرام یاد کرایا جا رہا ہے. دیکھیے جس وقت بنی اسرائیل جو تھے وہ مبعوث کیے گیا، ان کو نبوت ان کی پوری نسل میں نبوت اتاری گئی، پہ در پہ اس میں نبی بھیجے گئے. تو ایسا نہیں تھا کہ اس وقت صرف بنی اسرائیل ہی پورے روئے زمین پر آباد تھی، اس وقت اور قومیں تھیں. دیکھیں اگر آپ چائنیز تہذیب کو دیکھیں، ہندو مت تہذیب کو دیکھیں تو آپ دیکھیں تہذیبیں بہت بہت سال پرانی ہیں. اس وقت اور بھی تہذیب تھی، تہذیبیں دنیا میں روئے زمین پر آباد تھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت کس کو دی، نبوت کہاں بھیجی، ہدایت کے ذرائع کہاں اتارے بنی اسرائیل میں. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو انعام یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت جب میں نے تمہیں تمام لوگوں پر چنا تھا، تمام عالمین پہ. عالم کی بات نہیں ہو رہی، عالمین پہ کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں اتنا بڑا شرف عطا کیا گیا تھا. اور دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب تمام اقوام پر بنی اسرائیل کے علم اور فضیلت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. اللہ نے جب نبوت دی تھی نا، کتاب بھی دی اور کتاب کی وجہ سے اس میں عالم آئے اور ان کے علم کی وجہ سے ان کو فضیلت عطا کی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ان پر پھر کیا ہوا، الٹا اثر ہو گیا. اور بجائے سے کہ وہ شکر ادا کرتے، اس کے حضور عاجزی اختیار کرتے یا تقوی اختیار کرتے، تو وہ اس کو تکبر کا سبب بنا گئے. یعنی ان کے اندر تکبر آ گیا. اور تکبر کس بات پہ کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، یعنی ہم اتنے لاڈلے ہیں اللہ کے، تبھی تو اللہ نے باقی سب کو چھوڑ کے ہمارے اوپر نبوت، ہمارے اندر نبی جو ہے وہ مبعوث کی ہے. تو یہ چیز جو ہے بجائے اس سے کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے اور بجائے اس سے کہ وہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے، وہ تکبر پر اتر آئے. تو انہوں نے کیا سوچا کہ ہمیں اب عذاب نہیں ہوگا، اور یہ چیز ان کے عقیدے میں راسخ ہو گئی. اب آج بھی آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر انعام کرتے ہیں، کسی بھی قسم کے وسائل، نعمتیں، اپنا فضل جب انعام کرتے ہیں تو انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ وہاں عاجزی اختیار کرے، نہ کہ یہ کہ وہ اس کو تکبر کا سبب بنے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے، مال و دولت عطا کیا جاتا ہے، کثرت ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ اس کا کریڈٹ خود لینے لگتے ہیں.
دنیا میں دیکھیں اگر کوئی بہت عالم ہوگا تو وہ اس کو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا علم کی نسبت، رزق کی نسبت کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں کرتا۔ لوگوں کے اندر عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب زیادہ چیزیں ملتی ہیں تو تکبر آ جاتا ہے، اور یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ اللہ نے تو ان کو چنا اور فضیلت دی تاکہ وہ کیا کرے، نبوت کا کام بہترین طریقے پہ کرے اور ایک بہترین شریعت کو نافذ کرے، لیکن انہوں نے اس کو شکر کے بجائے یا اپنا کام کرنے کے بجائے سے چھوڑ کے تکبر پر وہ اڑ گئے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صرف یہاں پہ یاد کرا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں چنا تھا، تو پھر تمہارا کیا کام تھا کہ تم شکر گزاری اختیار کرتے۔ اور پھر ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ساتھ ہی انہیں ڈرایا کہ تم یہاں دنیا میں صرف نبوت کے لیے اور یہاں عیش کے لیے نہیں آئے، اس دن سے ڈرو، وہ دن جو آنا ہے، حساب کتاب کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا، اور نہ اس کسی کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی اسے معاوضہ لے کے چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی ان مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ دیکھیں یہاں سے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا واضح جو ہے نا بتا دیا ہے کہ جو سفارشیں ہیں، اپنے آپ کو چہیتا سمجھنا، ایسے گمان کرنا، یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہ گمان کیا تھا، اور جب انسان کو دنیا میں اچھا مل رہا ہوتا ہے نا، عام طور پہ ایک رویہ ہوتا ہے انسانی رویہ کہ مجھے سب کچھ اچھا مل رہا ہے، دنیا میں اچھا ملا ہے تو آخرت میں بھی اچھا ملے گا، اگر اچھا ہے تو سب اچھا ہی رہے گا۔ یہی بنی اسرائیل سوچا کرتے تھے۔ تو دیکھیں سفارش پر تکیہ کرنا یا کسی شفاعت پہ تکیہ کرنا تو بے وقوفی ہے، اللہ نے تو رد کر دیا ہے اس بات کا، اس عقیدے کا، اس گمان کا اس آیت میں۔ تو بنی اسرائیل کے اس غلط عقیدے کا اس آیت میں جواب دیا گیا ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے جو اپنے آپ کو یہ سوچے کہ وہ اگر اچھی چیز آئی ہے تو بری نہیں آئے گی، اور جو آخرت کا انکار کرے۔ تو یہاں پہ جو عذاب سے بچنے کی جو 4 ممکن صورتحال ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد کر دیا کہ کیا چیزیں انسان کو عذاب سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، یعنی پہلی کیا چیز ہے کہ کسی کی سفارش کسی کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک نے گناہ کیا ہے تو اس کا کوئی رشتہ دار آئے اور اس کو کہے کہ یہ رشتہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا گناہ اس کو دے دیا جائے۔ ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، پھر کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور یہاں پہ کیا کہا ہے، اسے معاوضہ لے کے چھوڑا نہیں جائے گا۔ دنیا میں تو دیکھیں ہوتا ہے نا، سفارشیں بھی کام آ جاتی ہیں، اور کوئی کسی بڑے اپنے کی سفارش بھی کام آ جاتی ہے، یا فدیہ دے کے چھڑوا لیا جاتا ہے۔ تو آخرت میں ایسا کوئی رول جو ہے نا وہ نہیں لاگو ہوگا، نہیں اپلائی ہوگا کہ کسی کو فدیہ دے کر بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بعض مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ زمین پر، کافر جو ہے نا وہ زمین پر سونا بھی فدیہ میں دیں گے کہ اگر ہمارے پاس اتنا سونا ہو تو وہ بھی دے دیں۔ اور بعض لوگ تو بعض لوگوں کے بارے میں ایسا ابھی قرآن مجید میں آیا کہ ایسے ہوں گے جو اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اہل عیال کو فدیے میں دینا چاہیں کہ کسی طرح میری جان بچ جائے۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس عقیدے کا رد کیا ہے کہ کوئی فدیہ دے کر نہیں چھوٹ سکے گا، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی حامی اور مددگار ہوگا۔ یعنی دیکھیں کون آئے گا بچانے۔ آج دنیا میں اگر ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو تو ہم کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ دعا کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں، مدد کس سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں نا۔ تو چاہے انسان پھر وہاں پر جب پہنچ جائے گا جہاں پر اللہ ہی سے بچنا محال ہے، کون آئے گا اللہ سے چھڑانے کے لیے، کون آئے گا اللہ سے بچانے کے لیے؟ اگر انسان اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرے گا، اس دن سے ڈرتے ہوئے عمل نہیں کرے گا، اللہ سے نہیں ڈرے گا، تو پھر اللہ سے کون بچائے گا؟ یہاں اللہ نے یہ چیز بھی واضح کر دی ہے، اور کیا کہا ہے کہ خوب سمجھ لو کہ محض انبیاء ہونے کی اولاد کی وجہ سے تم اپنے کرتوتوں سے نہیں بچ سکو گے۔ دیکھیں عمل جو ہے نا، اگر انسان کو پیچھے چھوڑ دے کہ کوئی رشتہ داری، کوئی خاندانی نسب، کسی قسم کی کوئی بھی سفارش کچھ کام نہیں آئے گا۔ اصل کیا چیز آئے گی، عمل آئے گا۔ تو عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو دیکھیں یہ درست ہے، ایسا بھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء اور صالحین جو ہیں وہ گناہ گاروں کی سفارش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دن سفارش نہیں ہوگی، شفاعت کا حق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، ہم اس کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں، لیکن اس سفارش کی شرائط ایسی ہوں گی کہ سفارش پر تکیہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ مثلاً یہ دیکھیں سفارش وہاں پہ کیا شرائط ہوگی کہ سفارش وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔
جس کے لیے اجازت نہیں ہوگی اس کو نہیں مطلب اگر کسی کو سفارش کی اجازت نہیں دی جائے گی تو وہ نہیں کر سکے گا. وہاں تو باہر دیکھیں سورت آخری پاروں میں دیکھیے کہ فرشتے بھی صف بصف کھڑے ہوں گے. اس دن کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی, کوئی نہیں بول سکے گا اللہ کے آگے, سب خاموش ہوں گے. اور سفارش بھی صرف وہ کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اذن دیں گے, اللہ کی اجازت ہوگی. اور سفارش بھی اتنی ہی کر سکے گا جتنی اللہ کی مرضی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا جائے گا, حق کے شفاعت عطا کیا جائے گا, لیکن پھر یہ بھی دیکھا جائے گا. اب دیکھیں اگر سفارش جو ہے انسان اپنے کسی رشتہ دار کافر کی کرنا شروع کر دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یہ اذن تو نہیں دیا جائے گا کہ ان کے جو کافر رشتہ دار تھے, جو کافر حالت کفر پہ مر گئے, تو وہ ان کی بھی سفارش کرے. تو روز قیامت کسی کو بھی جو نیک لوگ ہیں, صالحین ہیں, انبیاء ہیں, وہ صرف اس کی سفارش کر سکیں گے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے, اور پھر صرف اسی گناہ کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے, جس کی طرف اللہ کا اذن ہوگا. تو یہ سراسر جو ہے اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح بتا دیا کہ کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ یہاں سے عمل کیے بغیر چلا جائے گا. یہاں پہ آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی جو ان کے لیے قاعدہ تھا وہی ہمارے لیے بھی قاعدہ ہے کہ ہم عمل کر کے جائیں گے تو سفارش ہمارے کام آئے گی. ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پر زندگی گزاری ہوگی, اس کی شرائط کو پورا کیا ہوگا, تو پھر ہمارے حق میں شفاعت قبول ہوگی. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. پھر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی. یہاں پہ اب بنی اسرائیل کو پھر مزید ان کے احسانات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے احسانات یاد کرا رہے کہ یاد کرو, تمہیں یاد ہے جب تم فرعون کی ظلم کی چکی میں پس رہے تھے تو اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی. یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اور تمہاری اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی, بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا. کیوں آزمایا تھا؟ آزمایا کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کا رد عمل دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے. وہ باز آتا ہے اپنے غلط کام سے, وہ پلٹتا ہے, وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے, وہ اللہ کو سہارا سمجھتا ہے. یہ ہوتا ہے آزمائش کا مقصد. تو یہاں فرعون سے بھی آزمایا گیا تھا, فرعون کے ظلم سے آزمایا گیا تھا بنی اسرائیل کو. اور فرعون نے ان کو عذاب کیوں دیا تھا, اس عذاب کی وجہ کیا ہے, اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ دی تھی. خواب میں اس نے دیکھا تھا کہ ایک آگ نکلی ہے جو قبطی ہے نا, ان کے سارے گھروں میں پہنچ گئی ہے, اور بنی اسرائیل کو اس نے چھوڑ دیا. وہ آگ بنی اسرائیل کے گھروں میں نہیں داخل ہوئی. تو اس نے نجومیوں کو بتایا, وہاں کے کاہنوں کو بتایا, تو انہوں نے کیا تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. اب فرعون نے اس کا حل سوچا, وہ پریشان ہو گیا کہ میری سلطنت ختم ہو جائے گی. وہ تو خود کو خدا سمجھتا تھا. تو فرعون نے اس کا حل یہ سوچا کہ مملکت میں, اپنی پوری مملکت میں حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا, کیونکہ لڑکے کا ذکر ہوا تھا نا, نجومیوں نے بتایا تھا, تو اس نے حکم دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے, اور جو لڑکیاں پیدا ہوں ان کو لوڈیا بنا لیا جائے. تو اپنی حکومت بچانے کے لیے اس کی یہ تدبیر انتہائی ظالمانہ تھی. مگر جو کام ظاہر ہے اللہ کو منظور ہو, اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ تو ہو کر رہنا تھا نا. تو پھر کیا ہوا, ایک دن ہوتا یہ تھا کہ ایک دن لڑکوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا اور ایک دن ذبح کر دیا جاتا تھا. اور وہ بھی اس وجہ سے, پہلے تو سارے بچوں کو مار دیا جاتا تھا, لڑکوں کو, لیکن پھر اس کے ہی حواریوں نے, اسی کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ اگر سارے لڑکوں کو ختم کر دو گے, بنی اسرائیل قوم ختم ہو جائے گی, تو یہ ہماری غلامی کون کرے گا, ہمارے کام کون کیا کرے گا, یعنی رعایا کون ہوگی, ہم تو صرف حکومت کرنے والے. تو پھر فرعون نے یہ سوچا کہ ایک دن کے جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو چھوڑ دیا جائے, اور اگلے دن جو پیدا ہوں گے ان کو زندہ رہنے دیا جائے, ان کو ذبح کر دیا جائے. اب ہوا یہ کہ جس دن حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, جو کہ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے, اس دن باری تھی کہ لڑکوں کو زندہ رہنے دیا جائے, تو وہ تو بچ گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پیدا ہونا تھا, جب وہ اصل میں ہوا بھی یہ کہ اللہ کی ظاہر اللہ کی تدبیر, تو اللہ کی تدبیر ہے نا سب سے اوپر حاوی ہے. تو ہوا یہ کہ جب موسیٰ جو تھی, جب ان کو حمل ٹھہرا, ظاہر ہے عورت جب کنسیو کرتی ہے, پریگننٹ ہوتی ہے, تو وہ چیز بڑی واضح ہوتی ہے, لیکن ان کی پریگننسی ایسے تھی کہ کسی کے اوپر واضح نہیں ہوتی تھی. اور پھر ہوا یہ کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو
پانی دریا کے سپرد کر دیں، ایک ٹوکری میں ڈالیں اور دریا کے سپرد کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے ہی فرعون کی فرعونیت کو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی تدبیر کی کہ وہاں سے وہ جو ٹوکری تھی وہ اٹھائی گئی، اور دیکھیں اٹھائی کس نے، اللہ کی تدبیر دیکھیں کہ وہی بچہ جس نے فرعون کی سلطنت تباہ کرنی تھی، ختم کرنی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہی فرعون کے محل میں پلے بڑے، یعنی وہیں پر ان کی پرورش کی گئی۔ اب آپ دیکھیں اس سے بہترین تدبیر کو کیا ہے، اللہ کی تدبیر ہے کہ اس نے تو اپنی ساری کوششیں کر لی، لیکن اللہ کی تدبیر حاوی تھی۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ حضرت موسیٰ کو بچایا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پلے بڑے، اسی کے سامنے پلے بڑے، اور اس کو خبر بھی نہیں تھی کہ ہونے کیا والا ہے، اللہ کی تدبیر غالب آنے والی ہے۔ پھر فرمایا اور اذ فرقنا بکم البحر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، اور جب وہ پھر مزید وقت یاد کرایا جا رہا ہے کہ یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا تھا۔ کس کو یاد کرایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، کہ اس طرح ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی اور ان کو اس سمندر میں غرق کر دیا، اور یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی بتایا گیا، یہ بیچ میں جو باقی پورا واقعہ ہے نا، یہ آگے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوتا رہے گا، ہر بارے میں مختلف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً ذکر آتا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے صراحت کے ساتھ بیان ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا کہا، اجمالاً ذکر بھی کر دیا، اور پھر کیا کہا کہ فرعون سے ہم نے تمہیں نجات کیسے دی تھی، ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، اور اتنی بڑی تدبیر کی کہ پھر اس کے بعد جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اس کے ظلم سے بچاتے ہوئے، تو فرعون وہ خود تو ان کو دریا کے درمیان راستہ مل گیا، لیکن فرعون اسی دریا میں غرق ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ احسانات یاد کرا رہے ہیں، اور پھر فرمایا اور وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 لیلہ 40 راتوں کا، پھر بھی یاد کرایا جا رہا ہے کہ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر میقات پر بلایا تھا۔ میقات جہاں پہ ملاقات ہونی تھی، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دینی تھی، یعنی تورات عطا کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے ان کو کوہ طور پر بلایا، اور یہ بات یاد کروائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو۔ تو ان کی غیر موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم تو واقعی ظالم تھے۔ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نجات دلا کر لے آئے نا فرعون سے، تو پھر کیا ہوا، جب وہاں پر پھر اس کے بعد بھی وہ اپنے بنی اسرائیل جو تھے نا، ان کی طبیعت میں غلامانہ سوچ جو تھی، غلامانہ فطرت تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی، تو تم نے کیا کیا، اللہ کا شکر کرنے کے بجائے تم شرک میں پڑ گئے۔ دیکھیں بنی اسرائیل میں گائے کی پوجا کی جاتی تھی، وجہ کیا تھی؟ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل جب جزیرہ نما سینا میں پہنچے، وہاں پہ ایک جزیرہ نما سینا تھا، جزیرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ طلب کیا، اور فرمایا کہ اس نئی آزاد اور تاکہ اس نئی جو آزاد شدہ قوم ہے اس کو شریعت دی جائے، ان کو عملی ہدایات دیے جائیں، احکامات دیے جائیں، تورات عطا کی جائے، اس لیے بلا لیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ بچڑے کی پوجا کیوں کی تھی؟ کیونکہ مصر میں بھی بچڑے کی پوجا کی جاتی تھی، جب بنی اسرائیل فرعون کے زیر تسلط تھے نا، تو فرعون کی قوم بھی بچڑے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کیونکہ دیکھیں آج بھی ہم جانتے ہیں کہ ہندو مت میں کیا کیا جاتا ہے، گائے کو پوجا جاتا ہے نا، تو یہی چیز جو تھی یہ فرعونیوں کے اندر بھی تھی، اور کیونکہ فرعونیوں کے ساتھ بنی اسرائیل ساتھ ہی رہتے تھے، تو اس لیے انہی کے کلچر میں مکس ہو گئے تھے، اور ان کو گائے کی پوجا میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ تو جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کوہ طور پہ، تو پھر کیا ہوا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، جب یہ حضرت موسیٰ اوپر گئے تو انہوں نے سوچا کہ چلو اتنی دیر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کریں، انہوں نے پھر بچڑا ایک بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جو تھے نا، کیونکہ اس سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے بنی اسرائیل میں، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ وفات پا گئے، تو بنی اسرائیل جو ہے ان کے اندر اخلاقی زوال آنا شروع ہو گیا، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں شرک کا جو ہے نا ایلیمنٹ وہ شامل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں اگر ہم انسان جو ہے نا، اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان اپنے کلچر کو جو ہے نا وہ دوسری مذاہب کے ساتھ مکس نہ کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے اسلامی تشخص پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے نا کہ دوسری قوموں کی، دوسری مذہبوں کی پیروی نہ کرو۔ ہوتا کیا ہے، انسان شروع میں ان کو انہی کا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ انہی کی روایات ہیں، انہی کے ریچولز ہیں،
لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، جب ساتھ رہتے جاتے ہیں نا تو وہ پہلے چیز جو بری لگتی ہے وہ نارمل لگنا شروع ہوتی ہے، پھر نارمل سے کیا ہوتا ہے وہ بہتر لگنا شروع ہوتی ہے، بہتر سے وہ اچھی لگنا شروع ہوتی ہے، اور اچھی لگنے سے وہ انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے، پھر نسلوں میں وہ جو چیز ہے نا پریویل کر جاتی ہے۔ تو کیا تھا، بنی اسرائیل رہتے ان کے ساتھ تھے، فرعونیوں کے ساتھ پوجا فرعونی کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو بھی لگا کہ گائے کی پوجا کرنا معمولی بات ہے، انہوں نے بھی بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ثم عفونا عنکم، ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا، ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا۔ کتنا بڑا احسان تھا، لیکن شرک کی تو معافی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ اتنا نرم رویہ رکھا کہ ان کے شرک کو بھی معاف کر دیا۔ کیوں؟ اللہ نے بتایا ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ کے احسان کو مانو، تم شکر کرو کہ اس نے دیکھو تم پر اتنی مہربانی کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کیا، اور اس کے بعد معاف کرنے کے بعد بھی تمہیں بھٹکتا نہیں چھوڑا۔ تمہیں کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہیں ایک قانون دیا، تمہیں تورات دی، تمہیں ہدایت کا ذریعہ دیا، تاکہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پہلے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، پھر کہا لعلکم تہتدون۔ تو دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں قرآن مجید یہاں ہمیں کتنا بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر کتنے انعام کیے گئے تھے، اور آج یہی انعام جو ہے نا امت محمد پر بھی کیے گئے۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا پہاڑ کے اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کر کے تورات لے کے، تو انہوں نے آ کے پیچھے دیکھا کہ وہ چھوڑ کر کیا گئے تھے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ایک اچھی قوم چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اب یہاں پہ بچڑے کی پوجا کرنے والی قوم جو ہے وہ آباد ہو گئی، تو ان کو سخت دکھ ہوا، اور انہوں نے قوم سے کیا کہا کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کر دو، یعنی اپنی جانوں کو ہلاک کر دو۔ اس سے ایک مراد یہ بھی لی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو کہا کہ وہ اب خودکشی کر لیں، یعنی وہ اپنے آپ کو ختم کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو اس میں شرک نہیں کرتے تھے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو مار دیا جائے۔ تو اس وقت جب حضرت موسیٰ گئے تھے نا، اور جب بچڑے کی پوجا شروع کی گئی تھی، اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی تھی، دوسرے وہ تھے جو بچڑے کی پوجا کرنے سے منع کیا کرتے تھے لوگوں کو، تیسرے وہ تھے جو نیوٹرل تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم بھی نہیں کرتے اور ہم تمہیں روکتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، یعنی پھر اس کے بعد ان کو کیا کہا گیا کہ جنہوں نے روکا تھا نا وہ ان کو مار دیں گے، جو غیر جانب ڈال رہے تھے، نیوٹرل رہے تھے، ان کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن جنہوں نے پوجا کی تھی اور جو روکتے تھے ان کو حکم دیا گیا کہ اب ان کو قتل کر دو۔ یہ طریقہ تھا شرک سے ان کو معاف کرنے کا۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، انہوں نے آ کے یہی کہا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ نے کہ تمہارے رب کے ہاں یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے، یہی بہتر ہے کہ تم اپنے شرک کا ازالہ اس طرح کر لو۔ دیکھیں شرک پر اگر انسان مر جائے نا تو پھر تو اس کی بخشش نہیں ہے، تو آپ وہاں پر تو اس وقت ان کی توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، تو اس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہو جانی تھی۔ لیکن آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی انسان شرک کر بیٹھتا ہے دانستہ نہ دانستہ، تو موت سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کے لیے معافی رکھی ہے، لیکن انسان باز آ جائے، شرک پر اڑا نہ رہے۔ فرمایا چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو وہ واقعہ بھی، اب دیکھیں پے در پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو واقعہ یاد کرا رہے ہیں۔ بات یاد کرو وہ واقعہ جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو اعلانیہ نہیں دیکھ لیں گے، یعنی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لیں گے، تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کے لوگ کتنے بدنہاد تھے، اتنا اللہ تعالیٰ ان پر مہربان تھے، بار بار ان کو موقع دے رہے تھے، بار بار ان کی توبہ قبول کر رہے تھے، ان کو نعمتیں دے رہے تھے، ان کو فضیلتیں دے رہے تھے، ان پر اپنی رحمت کر رہے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بار بار سرکشی۔
تو یہاں پہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو واقعہ یاد کرایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہ اتنے بدنہاد لوگ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اعتبار نہیں کرتے تھے. بنی اسرائیل جو تھے، جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کے آئے تو انہوں نے کیا کہا، ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات. تو انہوں نے ان کی قوم کے سامنے جب انہوں نے تورات پیش کی تو انہوں نے کیا کہا، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ کتاب واقعی منزل من اللہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ سے کلام کیا ہے. تو یہ تو اس صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ 70 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر آ جاؤ، کیونکہ وہ مان ہی نہیں رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تورات لائے تھے وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے کہ یہ آپ اللہ کی طرف سے لے کے آئے، ہم تب مانیں گے جب ہم اللہ کو دیکھ لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو کہا کہ 70 آدمیوں کو لے کے اپنے ساتھ پہاڑ پر آ جاؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو منتخب کیا اور انہیں اپنے ہمراہ طور پر لے گئے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کے کلام کو سن سکے. اب دیکھیں مطالبہ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے تب ہم مانیں گے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ ان کو لے آؤ، اگر یہ ثبات چاہتے ہیں، یقین چاہتے ہیں تو 70 لوگوں کو لے کر آؤ. اور اللہ نے وہاں ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تاکہ یہ سنیں اور ان کو یقین آ جائے. تو جب انہوں نے کلام سن لیا تو پھر وہ کیا کہنے لگے، پھر ان کی نئی رٹ لگ گئی. انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں تو پردے میں سننے کا کوئی اعتبار نہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا، یہ تو پردہ ہے، ہمیں کیا پتہ کس کی آواز آ رہی ہے، تو ہم تو تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے. ان کی ہٹ درمی تھی. دیکھیں اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی ان پر گری اور جس نے انہیں ختم کر دیا. یعنی جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا نا، اور اتنا سخت مطالبہ تھا کہ کیسے وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے اور اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے. اللہ نے ان کو کلام سنوا تو دیا لیکن وہ مانے نہیں، تو اللہ نے کیا کیا، ایک بجلی بھیجی، سخت قسم کی کڑک تھی جو ان 70 لوگوں پر گری اور وہ سارے کے سارے وہیں پر مر گئے. پھر فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اللہ نے کیا کہا، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھا دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ. دیکھیں بار بار کہا جا رہا ہے لعلکم تشکرون، نعمتیں مل رہی ہیں تو شکر ادا کرو. یہ ہمارے لیے بھی جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا طرز عمل دیکھتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں ایک کے بعد ایک فضیلت مل رہی تھی، ایک کے بعد ایک تم پر رحمت ہو رہی تھی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. اب دیکھیں جب یہ 70 لوگ مر گئے تھے نا، اب تو ظاہر ہے ایک تو ان کا مطالبہ تھا ہی ناقابل قبول. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان 70 لوگوں کے سامنے ان کے مطالبے پہ یعنی کہ ان کو نظر تھوڑی آ سکتے تھے. یہ تو مطالبہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا. اب آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کوہ طور پر جا کر کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے مجھے، تم پہاڑ کو دیکھو، اچھا اس پہ میں تجلی کروں گا اور اگر وہ تم اس کتاب لا گئے تو تم مجھے دیکھ سکو گے. اور موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہ اللہ کی تجلی کتاب نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو گئے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ کو کہا کہ تم نے کیوں فرمائش کیا تو ان کے اوپر بجلی بھیج دو، لیکن یہاں وہ انسان جو 70 لوگ گئے تھے ان کے ساتھ آدمی گئے تھے ان کے اوپر ان کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے بجلی بھی بھیجی اور ان کو ختم بھی کر دیا. اب وجہ کیا ہے، دیکھنا تو دونوں چاہتے تھے، حضرت موسیٰ بھی چاہتے تھے اور یہ 70 لوگ بھی چاہتے تھے، لیکن فرق کیا ہوا، فرق نیت کا تھا، فرق طلب کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبت میں ان کو دیکھنا چاہتے تھے اور یہ جو 70 لوگ گئے تھے یہ کٹ حجتی کر رہے تھے. یہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح کوئی مین میف نکالیں. ان کے دل میں طلب کی خواہش نہیں تھی، ان کے دل میں ہدایت نہیں تھی. یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت ملے، یہ صرف اور صرف بحث برائے بحث کے لیے کوئی نہ کوئی نقطہ اٹھاتے تھے. تو یہ نیک نیت لے کر نہیں آئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے مار ہی دیا بجلی بھیج کر. اب جب یہ ہوا کہ ایسا ہوا مطلب جب وہ مر گئے 70 لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت زیادہ فکر ہوئی کہ اب میں اپنی قوم کو واپس جا کر کیا جواب دوں. یعنی 70 لوگ گئے تھے نا، پوری تو قوم نہیں آئی تھی ان کے ساتھ. تو اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں واپس جا کر اپنی قوم کو کیا کہوں گا. تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہاں پہ دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ اگر تیرا یہ ارادہ، تیری یہ مشیت تھی تو آج سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیا ہوتا. کیا آج تو ان نادان لوگوں کی بات پر ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں پھر سے زندہ کر دیا. دیکھیں ایک اور معجزہ ان کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ان کو وہیں پہ زندہ کر دیا. یہ نہیں ہوا کہ وہ حشر کے دن موت کے بعد کھڑے ہوں گے. اللہ نے ان کو وہاں پر یعنی موت بھی سے مراد بے ہوشی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے موت تو ایک ہی آنی ہے نا اٹل، لیکن یہاں اللہ نے موت کا ذکر کیا کہ وہ غافل ہو گئے، ایسی بجلی ان کے اوپر گری کہ وہ بے حس اور بے حرکت ہو گئے، تو وہ غافل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو ان سارے 70 لوگوں کو دوبارہ اٹھا کر رکھ دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر تھی کہ اب میں اگر بغیر ان 70 لوگوں کے جاؤں گا تو وہ تو کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام شاید خود ہی ان کو ختم کر کے آ گئے کسی طرح، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہ وہ اللہ کو مانیں گے نہ اس شریعت کو مانیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا. پھر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور عنایتیں یاد کرائی جا رہی ہیں اور نعمتیں اور فضل اور رحمتیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کو من اور سلوہ اتارا اور کہا کہ یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. اور دیکھو تمہارے اسلاف نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے. اب یہاں پہ خطاب قرآن میں ہو رہا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی تھے نا ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. پہلے ان کو ہی یہ نعمتیں بھی یاد کرائی گئی تھی کہ کیونکہ بنی اسرائیل کیا کرتے یہود جو تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہیں رہے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم ہی جو ہے ہمیں ہی فضیلت ملی اور ہمیں ہی ملی رہے گی، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں مل سکتی. تو اللہ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے سارے کرتوت کھول کے رکھی کہ ان سے جو یہ نعمت لی گئی ہے، نبوت لی گئی، اس کی ایک وجہ ہے. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب چھین لیا، اللہ نے تو ان کے اوپر بڑی مہربانیاں کی تھی، ایک کے بعد ایک مہربانی یاد کرائی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، پھر ساتھ یہ مہربانی بھی یاد کرائی، اور اللہ نے کیا کہا، ہم نے تمہارے اسلاف پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے تو ان کے اوپر سایہ بھی کیا، ہم نے تو ان کو من اور سلوہ بھی دیا، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے. ان کے اپنے کرتوت ایسے تھے، وہ خود ناشکرے تھے، وہ خود مشرک تھے، وہ خود اللہ کے نافرمان اور فاسق اور متکبر لوگ تھے. دیکھیں یہاں پہ سائے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، من اور سلوہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ واقعہ جو ہے تفصیل سے سورۃ المائدہ میں آئے گا. مختصراً یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے، اس وقت یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی. 12 ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے اور یہ لاکھوں تھے، یعنی یہ کوئی 200-400 نہیں تھے بنی اسرائیل، پوری ایک قوم تھی لاکھوں کی تعداد میں. موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا، ان کو کہا کہ اب ہم اتنے سارے جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ملک شام پر حملہ کرتے ہیں، اس کو آزاد کرواتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہی ان کا ملک تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ حملہ کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تو جابر قسم کا جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں، کیونکہ وہاں القمہ ہے نا وہ رہا کرتا تھا. قوم جو تھی وہ بڑی جنگجو قسم کی قوم آباد تھی. تو انہوں نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب ہم اتنے لاکھوں لوگ ہیں، ہم اپنا ملک آزاد کراتے ہیں شام. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہاں تو بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم نہیں کر سکتے ان سے مقابلہ، اور اگر یہ حملہ ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے. اب دیکھیں پھر ہٹ گئے، لاکھوں لوگ تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، اور ہم نہیں آزاد کرا سکتے اپنا ملک، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے. یعنی اس طریقے سے انہوں نے ریفیوز کیا تھا، اور کتنی ہٹ دھرمی سے ریفیوز کیا تھا. اور ان کا یہ جواب دراصل ان کی اس بزدلی کی وجہ سے تھا. دیکھیں ان کے اندر بزدلی تھی. بزدلی کیوں تھی؟ کیونکہ وہ مدتوں فرعون کے غلام رہے تھے. ان کی خون کے اندر جو ہے نا غلامی کی سرشت آ گئی تھی. تو وہ غلامی جو ہے ان کے اندر جو ہے ان کی صفت میں پیدا ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا. اب دیکھیں جب قوم کوئی امت جو ہے وہ جہاد کو چھوڑ بیٹھتی ہے نا، جدوجہد کو، دیکھیں جہاد جدوجہد سے نکلا ہے، جہد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کوشش. اب وہ کوشش ہر طریقے پہ ہوتی ہے دین کو غالب کرنے کی. تو اس وقت جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ وہ جنگ کریں اور شام کو آزاد کرا لیں. تو ان کے اندر کیا تھی؟ ان کے اندر بزدلی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھر مغلوب ہی رہے. تو جب انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تو اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک مؤخر کر دی. یعنی انہوں نے فتح تو کرنا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کی وہ فتح مؤخر کر دی کہ 40 سال تک یہ لوگ وہاں پہ نہ جا سکیں گے اور نہ اس کو فتح کر سکیں گے، تاکہ اس عرصے میں یہ بزدل نسل مر کھپ جائے. یعنی پوری ایک جنریشن جو ہے نا 40 ایئرس کے ٹائم پیریڈ میں ختم ہو جائے. کون سی جنریشن؟ وہ جو فرعون کی غلام رہی تھی.
جو کہ نسلی طور پہ ان کے اندر جو ہے نا غلامی ان کے اندر رچ بس گئی تھی اور وہ بزدل تھے. تو 40 سال کا ٹائم پیریڈ پھر ان کو دیا گیا. اور پھر یہ کہ آئندہ جو نسل اس بیابان میں اور آزادہ فضا میں پیدا ہوگی, یعنی اس پورے صحرائے سینا میں. اب دیکھیں جب انسان کسی رف اینڈ ٹف سچویشن میں پلتا ہے, بڑھتا ہے, پیدا ہوتا ہے نا, تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ خود بھی رف اینڈ ٹف ہو جاتا ہے اور وہ اتنی آسانی سے نہ ہار مانتا ہے اور نہ اس کے حوصلے کمزور ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھیں جو لوگ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں وہ شہری عام لوگوں جو ان کی نسبت زیادہ ہارڈ ورکرز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو جنگلوں میں رہتے ہیں وہ بھی شہر میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ ہارڈ ورکرز ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی فتح کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے کیونکہ جواب ریفیوز کر دیا تھا تو 40 سال تک اللہ نے ان کی فتح بھی موخر کی تاکہ یہ ساری ایک جنریشن ختم ہو اور اس آزاد فضا میں جو ایک نئی جنریشن تیار ہو وہ رف اینڈ ٹف تیار ہو, وہ جنگجو ہو, وہ لڑیں, وہ اللہ کی خاطر نکلیں, وہ جہاد کریں اور ان میں ہمت بھی ہو اور جرت بھی ہو اور وہ جہاد کے قابل بن جائے. اب دیکھیں اب کیونکہ انہوں نے 40 سال صحرائے سینا میں رہنا تھا. صحرائے سینا کیا ہے؟ ڈیزرٹ ٹائپ ایریا تھا نا, وہاں کوئی شیڈ نہیں تھا. تو اب اللہ کا انعام ان پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہاں پہ کیونکہ کوئی مکان نہیں تھا, کوئی بود و باش نہیں تھی, کوئی کیونکہ ڈیزرٹ میں آپ دیکھیں وہاں کون سے پودے, کون سی پیداوار اگ سکتی ہے. تو اللہ نے ان کے لیے بہترین بندوبست کیا کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. رہتے وہ صحرا میں تھے, ان کے اوپر چھت کوئی نہیں تھی, یعنی گھر نہیں تھی ان کے ایز سچ, لیکن اللہ نے بادلوں کو ہی ان کے اوپر چھت بنا دیا. ان کو دھوپ نہیں ستاتی تھی, تنگ نہیں کرتی تھی. کتنا بڑا انعام ہے. آج دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے سخت دھوپ میں بادل آتے ہیں, کتنا خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ مہربانی اتنے عرصے کی رکھی اور پھر ان پر من اور سلوہ اتارا, یعنی ان کو کھانے کے کا بھی بندوبست جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی ابر آلود رکھا. اگر دیکھیں شدت دھوپ کی شدت میں بیٹھے رہتے 40 سال تو وہ پنپ سکتے تھے, وہ سروائیو کر سکتے تھے, یا وہ اسٹرانگ ہو سکتے تھے, وہ تو اسی گرمی سے مر کھپ جاتے. تو اللہ نے ان کے لیے پہلے ابر کا, بادلوں کا بندوبست کیا اور پھر خوراک کا بندوبست کیا من و سلوہ کی صورت میں. دیکھیں جو من ہے نا, ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ کوئی دسترخوان, کوئی ڈائننگ ٹیبل اترتی ہوگی, ایسا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے, پتہ نہیں کون کون سے دسترخوان آتے ہوں گے, پورا ایک ٹیبل لگی ہوتی ہوگی. نہیں, اصل میں ہوتا تھا کہ من جو ہے یہ ایک میٹھی سی چیز ہوتی تھی جو دھنیے کے بیج جیسی ہوتی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں گرا کرتی تھی, یعنی آسمان سے رات کے وقت گرتی تھی اوس کی طرح. میٹھی سی چیز ہوتی تھی, یہ ان کا فوڈ تھا, یعنی ایک طریقے سے ان کا ڈیزرٹ تھا, ان کی سویٹ ڈش تھی کھانے کے لیے. اور سلوا جو تھے یہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جو ہر وقت وہاں پر ان کو دستیاب رہتے تھے اور جس کو یہ لوگ بھون کر, روسٹ کر کر, کباب بنا کر جیسے بھی چاہتے وہ کھا لیتے تھے. تو یہ جو دو, کیونکہ صحرا میں تو کوئی بھی چیز انسان کو نہیں مل سکتی, لیکن اللہ نے ان کے لیے بندوبست کیا تھا. روز رات کو اس طرح شبنم کی طرح یہ من گرتی تھی اور سلوا ان کو یہ پرندے ملتے تھے جنہیں وہ کھایا کرتے تھے. اور یہ غذائیں بلا مشقت ان کو اللہ کی طرف سے کثیر تعداد میں اس طویل عرصے میں ملتی رہی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس قوم پر خاص قسم کی عنایت تھی, خاص قسم کا انعام تھا. ورنہ دیکھیں جو انہوں نے اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا تھا کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا, تم جاؤ تمہارا رب کرے, تو اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس ایک جواب کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیتے, کیونکہ ان کی تو ناشکری تھی نا, ان کا تو کفر تھا. ان کا دیکھیں آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی کرے تو گناہ لکھا جاتا ہے نا. اللہ نے ان کو موقع کتنے دیے, اللہ نے ان کے اس گناہ کو بھی اگنور کر دیا, اللہ نے ان سے درگزر کیا اور بجائے سے کہ ان کو کوئی سزا ملتی ان کے اوپر مزید مہربانی ہوئی کہ ان کو من و سلوہ بھی تیار کر کے دیا گیا. تو اب پھر کیا ہوا کہ اسی جنگل میں پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی. یعنی جب ملک شام فتح ہوا تھا تو حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا چکے تھے اور حضرت موسیٰ بھی, کیونکہ وہ جو 40 سال کا ٹائم پیریڈ تھا وہ وہیں پر صحرائے سینا میں ہی رہے تھے. تو وہیں یہ دو انبیاء جو تھے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون, یہ دونوں وفات پا گئے تھے. اور حضرت یوشع بن نون جو ہے نا وہ ان کے جانشین بنے تھے حضرت موسیٰ کے. وہ پھر 40 سال بعد اپنی قوم کو لے کے گئے تھے جب وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ جہاد کر سکے. پھر آگے فرمایا اور جب وہ واقعہ بھی یاد کرو, پھر یاد کرایا جا رہا ہے کہ وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا تھا
کس کو کہا تھا؟ بنی اسرائیل کو، کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ، یعنی خوب کھاؤ، البتہ جب اس بستی سے گزرنے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، یعنی عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے گزرنا۔ ایسا نہیں کہ یعنی سجدے میں سر رکھ کے ہی گھسیٹتے ہوئے چلے جائیں، کیا کہا؟ عاجزی کے ساتھ۔ اور حطۃ کہتے ہوئے جانا، تو ہم تمہاری تمام خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں پر مزید فضل کریں گے۔ اب اللہ نے ان کو کیا کہا؟ ان کو کچھ انسٹرکشن دے دی گئی۔ جب یہ تربیت کا عرصہ گزر گیا، 40 سال گزر گئے، اب انہوں نے فتح کرنا تھا شام، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک بستی کو فتح کر لیا اسی کی۔ تو اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ اس شہر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر جانا، یعنی تمہارا انداز کیا ہو؟ عاجزی والا ہو۔ کون سی عاجزی؟ دیکھیے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ان کو کتنا ستایا گیا تھا، اور جب ہجرت کی تو مکہ سے کیسے نکالا گیا، کس طریقے سے نکلے تھے، ہجرت کی تھی۔ وہ اسی مکہ میں جب داخل ہوئے تو آج کا کوئی بادشاہ داخل ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے جائے گا اور کہے گا میں انتقام تو لوں جس سے مجھے وہ جاتا کہاں ہے، آج تو میں اس کا ایک اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کی عاجزی دیکھیں کہ جب وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ داخل ہو رہے تھے تو عاجزی سے ان کا سر جھکا چلا جا رہا تھا اور سب کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ ان کو کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی ایک جو ہے نا تقاضا کیا تھا کہ جب تم اس بستی میں جاؤ گے اس چیز کو تم نے پتہ کیا ہے تو عاجزی سے داخل ہونا اور حطۃ کہتے ہوئے جانا، یعنی اس کا مطلب تھا اللہ سے استغفار کرنا، زبانی طور پر بھی حطۃ کہنا، اور اللہ سے تمہارے جو بدنی طور پر بھی، یعنی تمہارے رویے میں بھی ایسی چیز ہونی چاہیے، چھلکنی چاہیے۔ تو پھر اور اس کے علاوہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم ان لوگوں کا فتح پاؤ تو ان میں قتل و غارت نہ شروع کر دینا بلکہ معاف کر دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معاف کرنے کا رویہ جو ہے نا بہت پسند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا تھا؟ جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو معاف کر دیا تھا، عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا وہ قصہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ جب ان کے بھائیوں نے ان کو اتنا ستایا تو جب وہ بادشاہ بنے اور وہ بھائی ان کے پاس آئے، ان کے رحم و کرم پہ تھے، تو انہوں نے بھی معاف کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی یہاں پہ یہ تقاضا کیا تھا کہ تم کیا کرنا؟ عاجزی اختیار کرتے ہوئے جانا اور حطۃ کہنا، اور حطۃ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ دیکھیے جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے نا اللہ کے آگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمائے فبدل الذین ظلموا، انہوں نے کیا کیا؟ اب بنی اسرائیل کا رویہ پھر دیکھیے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے، ان ظالموں نے تو وہ بات ہی بدل دی، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، ان ظالموں نے تو وہ بات ہی بدل دی جو کہ ان کو کہی گئی تھی۔ ان کو کہا گیا تھا حطۃ کہتے ہوئے جانا، اس کی جگہ تو انہوں نے دوسرا کلمہ بدل دیا۔ سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کا فتح کے وقت تکبر، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے اللہ کی تمام ہدایات کو پیچھے چھوڑ دیا، ان کا اس کے اگینسٹ جا کے کام کیا جو اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اتنی عنایات کے بعد داخل ہو رہے تو ان کا تو اللہ کا بہت زیادہ اطاعت گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ الٹ ہو گئے۔ بستی میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ ریز ہونے کے بجائے اکڑتے ہوئے چلے، اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور ان کو اور پھر کیا ہوا؟ توبہ استغفار کرنے کے بجائے کیا کیا؟ حطۃ گندم بالی، یعنی وہ جو کلمہ ان کو کہا گیا تھا اس کو بھی بدل دیا انہوں نے، حطۃ کی جگہ حنطۃ کہنا شروع ہو گئے، یعنی اللہ سے استغفار مانگنے کے بجائے مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حطۃ یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطۃ کے بجائے حبۃ فی شعرۃ یعنی دانا بالی کہتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی انہوں نے بات ہی بدل دی۔ کس قدر نافرمان تھے، کھلی نافرمانی انہوں نے اللہ کی۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ ان کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ دیکھیں پہلے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے تو صرف اور صرف نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اس سے پہلے تو صرف اور صرف راحتوں کا احسان کا ذکر کیا گیا، اللہ نے ان کے اوپر کتنا احسان کیا تھا۔ تو اللہ نے کیا کہا جب انہوں نے یہ ظلم کیا، ظلم، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا ہے جب انہوں نے اللہ کی بات کو بالکل پیچھے ڈال دیا، اللہ کا حق نہیں دیا، نافرمانی کی، ناشکری کی، اور اس طریقے سے داخل ہوئے تو اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ اور رجز ان کی بات کی گئی ہے، رجز کہتے ہیں گندے عذاب کو، ناپاکی کے عذاب کو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل جب شہر پہ قابض ہوئے تو وہاں انہوں نے بدکاریاں شروع کر دی، ظلم مزید شروع کر دیا،
جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی اور آسمان سے عذاب ٹاؤن کی صورت میں، یعنی ٹاؤن کی بیماری جو تھی وہ ہمیں ٹوٹ پڑی اور کثرت سے جو ہے نا ان کو موت واقع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں 70,000 یہودی جو تھے وہ مر گئے ٹاؤن کی بیماری سے. یعنی جیسے کوئی وبا پھیل جاتی ہے اسی طریقے سے وہ وبا جو تھی وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ نازل ہوئی. آج بھی دیکھیں جو وبائیں اترتی ہیں نا یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اترتی ہیں، ہمارے ظلم کی وجہ سے اترتی ہیں. تو اس میں کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل کی اس بات سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ قرآن مجید کی آیات سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے کہ ہم کیا رویہ اختیار کریں عاجزی کا. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، عنایات ہیں، شکر گزاری کریں اور استغفار کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو قوم استغفار کرتی ہے پھر انہیں عذاب نہیں دیا جاتا. اور یہ وبائیں جو ہیں یہ اللہ کا عذاب ہوتی ہیں، نشانیاں ہیں یہ اللہ کی. پھر آگے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور وہ واقعہ بھی یاد کرو، مزید یاد کرایا جا رہا ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی. یعنی اب جب وہاں پہ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام ابھی تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان سے ان کی قوم نے کہا جب صحرائے سینا میں تھے تو پانی بھی تو چاہیے تھا نا، بٹیر مل گئے، من اور سلوا مل گیا، بادل آ گئے، لیکن پانی تو بیسک نیڈ ہے نا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ صحرا میں آگے پانی تو ہے نہیں، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے پانی تو بھیجے. دیں گے کیا؟ یعنی سروائیو کس طرح کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے نا اسی عصا کو جب انہوں نے مارا تھا کیونکہ یہ معجزے کے طور پہ ان کو دیا گیا تھا. ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ فرعون کے دربار میں یہی عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا تھا. اسی عصا کو انہوں نے دریا پہ مارا تو وہ دریا پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا جس میں سے بنی اسرائیل کو لے کے گزرے اور پیچھے سے فرعون آیا تو غرق ہو گیا. پھر اسی عصا کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ معجزہ تھا تو کہا کہ اس کو چٹان پہ مارو. تو انہوں نے چٹان پہ مارا، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 قبیلے تھے نا ان کے بنی اسرائیل کے. تو فرمایا اور موسیٰ کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا. تو دیکھیں یہ واقعہ بھی اسی وادی سینا میں پیدا ہوا پیش آیا. سایہ اور غذا کے علاوہ پانی کی بھی ضرورت تھی اور دور تک کہیں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی تو انہوں نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو اس لاکھوں کے لشکر کی روزانہ کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا. اب آپ سوچیں 12 چشمے تو تھے لیکن کتنا پانی ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لشکر نکلا تھا وہ تو لاکھوں کی تعداد میں تھا. تو یہ بھی اللہ کا فضل تھا کہ اس میں پانی میں اتنی برکت تھی اور وہ جاری تھا اور وہ آج تک کہا جاتا ہے کہ وہ جاری ہیں وہ چشمے. یہ قوم 12 قبیلوں میں تقسیم تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی ایک چٹان میں سے 12 چشمے روا کر دیے. یعنی ادھر ادھر نہیں جانا پڑا، ادھر ادھر جا کے جگہ جگہ نہیں انہوں نے لاٹیاں ماری، انہوں نے ایک ہی پہاڑ پر ایک ضرب ماری اور اس میں سے 12 چشمے پھول پڑے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا. اب دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے پانی کے اوپر تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اور جہاں پہ صورتحال ایک صحرائی صورتحال تھی، ڈیزرٹ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی منصفانہ تقسیم کی کہ 12 قبیلے ہیں تو 12 ہی چشمے نکلے تاکہ ان میں لڑائی بھی نہ ہو. اور ہر قبیلے کو پتہ چل گیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ میرے قبیلے کا چشمہ ہے تو اس سے ہی ہم پانی پیئیں گے، اور اس طریقے سے ان میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا. پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ساتھ ہی اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو مگر ایک دوسرے کی چیزیں غصب کر کے زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رزق بھی دیا اور 7 چشمے بھی دیے تو ساتھ ہی تاکید کر دی کہ یہ استعمال تو کرو لیکن زمین میں فساد نہ کرو. یعنی اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں مفت دی ہیں، تمہیں اس کے لیے کوئی ہارڈ ورک نہیں کرنا پڑا. ایک چٹان یعنی چٹانیں کھود کے چشمے نہیں نکالنے پڑے، خود کھانے پکا کے بٹیروں کی شکار نہیں کرنے پڑے. یہ سارا کھانا اور ساری چیزیں آسائشیں تمہیں مل گئی ہیں تو لیکن تم نے زمین میں زیادتی نہیں کرنی، فساد نہیں کرنی. اب دیکھیں یہاں اللہ نے فساد سے روکا ہے، فساد فی الارض. فساد کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں فساد اس کی مذمت تو سارے کرتے ہیں لیکن یہ ہے کیا چیز؟ اس بات کے تعین میں اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ فساد جو ہے نا ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور یہ مختلف طریقے کا ہوتا ہے، جیسے ظلم مختلف طریقے کا ہوتا ہے. تو فساد کو سمجھتے ہیں عام طور پہ فساد فی الارض کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل و غارت،
ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا، یہی سمجھتے ہیں نا فساد. کسی نے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، کسی کی کوئی چیز توڑ پھوڑ دی. تو یہ فساد فی الارض کا صرف ایک پہلو ہے، یہ صرف ایک ڈائمینشن ہے فساد فی الارض کی. دیکھیے مدینہ کے مسلمانوں نے منافقوں سے کہا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو. جب ہم نے شروع میں پڑھا سورۃ البقرہ میں تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم کب فساد کرنے والے، ہم تو اصلاح کرنے والے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون، قارون اور حامان کو مفسد قرار دیتے تھے. اور فرعون کیا کہتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے فرعون فساد کرنے والا ہے. اور فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے قرآن مجید کی آیات میں آتا ہے کہ فرعون نے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کے درباریوں نے کہا تھا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی جو ہے نا یہ زمین میں فساد کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی ہماری زمین میں. تو ان کے نزدیک فساد کی ڈیفینیشن کچھ اور تھی. تو اب دیکھیے ہر انسان کے لیے فساد کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. ظالم بھی دوسرے کو فسادی کہہ رہا ہوتا ہے اور مظلوم بھی دوسرے کو فسادی کہہ رہا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں فساد جو ہے نا، فساد فی الارض، اس کا جواب بالکل آسان ہے، یہ کہ حکومت یعنی کسی جگہ کی کوئی حکومت ہو اور اس کے نظام امن میں خلل ڈالنے کو والا جو ہے وہ مفسد ہوتا ہے، فسادی ہوتا ہے. یعنی اگر کسی جگہ کوئی حکومت قائم ہے، چل رہی ہے سکون کے ساتھ، اور اس میں جو کوئی خلل ڈالتا ہے وہ دراصل فسادی اور مفسد ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے. دیکھیے فرعون کو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے خطرہ تھا کہ بغاوت کر دیں گے، تو اس نے ان کو مفسد قرار دے دیا. اور اسی طریقے سے اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، تو جو شخص بھی اللہ کے اور بندوں کے آپس کے حق میں باہمی حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا وہ فساد فی الارض کا مجرم ہوگا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی فساد فی الارض ہے. جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بھی مفسد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پہ؟ اسی لیے ان کو تنبیہ کی ہے کہ تمہیں سب کچھ تو دے دیا ہے لیکن تم زمین میں فساد نہ کرنا. حکومت کا نظریہ دیکھیں تو جو بغاوت کرتا ہے وہ فسادی ہوتا ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حدوں کو توڑتا ہے وہ فسادی ہوتا ہے. تو یہاں سے ہمیں فساد کی ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو. پھر مزید یاد کرایا جا رہا ہے جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ یہی بات ہے تو کسی شہر کی طرف چلے جاؤ تو تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں وہاں مل جائے گا. اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے حالات چیک کریں کہ موسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ اتار دیا. آج ہم کتنے اگر مثالی طور پہ من اور سلوہ کی باتیں کرتے ہیں، من و سلوہ کی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو من و سلوہ اتار کے دے دیا تھا، لیکن وہ اتنی تھوڑ دلی قوم تھی اور ان کے اندر بالکل قناعت نہیں تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے رہے. اے موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے تو ایک طرح کے کھانے پہ صبر نہیں ہوگا. یہ واقعہ جو ہے نا یہ بھی اسی جنگل کا ہے جب طویل مدت کے لیے بنی اسرائیل کو محصور کیا گیا تھا. اب وہ انہیں کیا ہوا کہ وہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ان کے دل ہی بھر گئے، بور ہو گئے، من و سلوہ سے بور ہو گئے. اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ زمینی پیداوار اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے یہ جو زمین میں چیزیں ہیں نا، مثلا ترکاری ہے، مسور ہے، پیاز ہے، گیہوں ہے، اس کا مطالبہ کیا کہ اللہ سے کہو کہ یہ اگا دے، ہم نے نہیں کھانا من و سلوہ. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم ادنا چیز کا مطالبہ کر رہے، تمہیں اللہ کی طرف سے دسترخوان مل رہا ہے تو تم اس کو چھوڑ کر یہ چیزیں مانگ رہے ہو، اور جو چیزیں تمہیں بلا مشقت مل رہی ہیں اور یہ تو بہت بہتر ہے جو اس چیز سے جو تم مانگ رہے ہو. دیکھیں ایک زمینی پیداوار آپ خود اندازہ کریں جو اللہ کی طرف سے رحمت اور نعمت برس رہی تھی، کیا وہ بہتر ہوتی ہے یہ پیاز ترکاری؟ لیکن بنی اسرائیل نے اس کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ناراض ہو گئے اور انہوں نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کہا اگر یہی چاہتے ہو تو جاؤ پھر شہر میں جاؤ اور جہاں پہ جو بھی چیزیں تمہیں نظر آئیں گی وہ کھا لو. یعنی پھر من و سلوہ کا سلسلہ جو تھا وہ منقطع کر دیا کیونکہ انہوں نے خود اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا. اپنے ساتھ یہ بھی کہ دیکھیں آپ ان کو ایک من و سلوہ سوچنے کی بات ہے، ایک انسان کو بغیر مشقت کے کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کا وہ جو ٹائم ہے، اس کا جو فوکس ہے وہ خوراک سے ہٹ کے، آج دیکھیں انسان کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے سارے لوگ صبح سے شام تک کیا کر رہے تھے کہ ارن کریں تاکہ ہم اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکیں. ہر فیملی کو ہر جگہ یہی ایک
प्रॉब्लम है। ख़वातीन है, उनको क्या फ़िक्र है, आज क्या पकाएँगे, आज क्या खाएँगे, इतना वक़्त उनका किचन में गुज़र जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस कौम को ट्रेन करना चाहते थे, इतनी बड़ी उनके ऊपर इनायत की कि उनको इस सोच से, इस परेशानी से आज़ाद कर दिया कि तुम्हें अपना खाना-पीने की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो अल्लाह के ज़िम्मे, वो तो उतर रहा है, वो तो रोज़ उतरेगा आसमान से। लेकिन उस कौम का हाल देखिए, फिर उन्होंने अदना चीज़ को पसंद किया और अपने लिए कितना बड़ा रहमत का जो ज़रिया था वो मुनक़ता करार दिया। आज भी देखें, जब हम इंसान दुनिया में क्या कर रहे हैं, जब इंसान अपने सिर्फ ज़रिया माश के पीछे पड़ा रहता है ना, सिर्फ पेट भरने के चक्कर में पड़ा रहता है, तो वो अपने बहुत अहम मकसद से गाफिल हो जाता है। ये पेट पालने का चक्कर ही है ना कि इंसान सुबह से जाता है शाम तक, और बाज़-औक़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक़ जो है वो बहुत पीछे रह जाते हैं। ख़वातीन जो है सारा दिन किचन में खड़ी रहती हैं, और फिर क्या होता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत का वक़्त आता है तो थकी हुई होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस फ़िक्र से उनको निकाला था, कितनी बड़ी प्रिविलेज उनको मिली थी। तो हज़रत मूसा ने क्या कहा, जाओ शहर में जाओ, फिर जो चीज़ तुम्हें मिलती है खाओ, अब ये मनु सलवा नहीं मिलेगा। फिर फरमाया वज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्ला, अब देखिए उन्होंने फिर अपने लिए ज़िल्लत ही पसंद की थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, और अंजाम कार उन पर ज़िल्लत और बदहाली मुसल्लत कर दी गई, और वो अल्लाह के ग़ज़ब में आ गए, जिसकी वजह ये थी कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और अंबिया को नाहक कत्ल करने लगे थे। अब यहाँ पे उनका जो ज़वाल जो है ना, क्योंकि देखिए कितने वक़्त तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके साथ ये रवैया रखना था। अल्लाह ने तो उनको बहुत मौके दिए थे, लेकिन एक से एक बार-बार वो नाफरमानी पे करते गए, तो जब उनके साथ ये भी हो गया कि वो शहर में आ गए, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, उन पर ज़िल्लत और बदहाली मुसल्लत कर दी गई, और वजह भी बता दी गई कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। यानी अल्लाह जो उनको हुक्म देते थे, वो फ़ौरन उसकी नाफरमानी करते थे। इताअत तो उनके अंदर थी ही नहीं, ये था उनका नतीजा। इसकी वजह से अल्लाह ने उन पर ज़िल्लत और ग़ज़ब मुसल्लत कर दिया। देखिए उनकी इतने अरसे की जो ट्रेनिंग थी, 40 साल की तरबियत थी, और 40 साल तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी उनकी ट्रेनिंग की, उनकी तरबियत की कि ये एक बेहतर कौम बनकर निकलते। लेकिन वो फिर भी बाज़ ना आए। 40 साल की तरबियत का भी उनकी तबीयत पर कोई असर ना हुआ। उनकी आदत बन गई थी कि जो चीज़ अपनी मर्ज़ी के खिलाफ देखते, फ़ौरन नाफ़रमानी पे उतरते। वो हज़रत मूसा की बात मानते थे, लेकिन सिर्फ़ उतनी जितने उनका दिल करता था, या जितनी उनकी आसानी होती थी। और फिर जब कोई चीज़ बाज़ दफ़ा क्या करते थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे अंबिया मबऊस हुए ना हज़रत मूसा के बाद भी, तो उनके अंदर ये सिलसिला चलता रहा कि जब उनको अपनी पसंद की कोई बात नज़र आती, वो मान लेते, लेकिन जैसी उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई बात आती, वो अंबिया की तकज़ीब भी करते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने अंबिया को कत्ल कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। यानी आप सोचिए एक कौम का अखलाकी ज़वाल किस कदर ज़्यादा होगा, तो उसमें एक नबी अल्लाह की निशानी अल्लाह की तरफ से आए हिदायत के लिए, और वो उसे ही मार दिया। पता चलता है कि बनी इस्राइल ने एक एक दिन में पता नहीं कितने-कितने अंबिया को जो है ना वो कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ने इसकी वजह से उन पर ज़िल्लत और बदहाली मुसल्लत कर दी। फिर फरमाया وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون कि उनके ऊपर ये जो ज़िल्लत थी कि वो अंबिया को कत्ल करते थे, इसकी वजह से भी, और अल्लाह की नाफरमानी की वजह से भी, और अल्लाह की हदूद को तोड़ने की वजह से भी। देखिए अल्लाह के गज़ब की ये सूरत हाल है कि अल्लाह इंसान जब अल्लाह की हद से बाहर निकलता है तो अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो जाता है। फिर फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहा फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक वाज़ेह हमें एक चार्टर दे रहे हैं। फरमाया कि जो लोग बज़ाहिर ईमान लाए हैं, वो यहूदी हैं या ईसाई हैं या साबई हैं, यानी साबई होते हैं बेदीन सितारा परस्त। इनमें से जो भी फिल हकीकत अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और अच्छे अमल भी करे, तो ऐसे ही लोगों को अपने रब के पास अच्छा अजर मिलेगा, और ना तो उन पर कोई खौफ तारी होगा और ना वो गमगीन होंगे। अब यहाँ अल्लाह ताला पहले किताब के बाद मज़मूम अकायद जो है उनका रद्द कर रहे हैं। उनके अकीदे थे ना, तो यहूद नसारा कहा करते थे नहनु अबना अल्लाह व अहिब्बा, कि हम तो अल्लाह ताला के बेटे और चहीते, अपने आप को बेटे भी कहा करते थे यहूद। तो यहूद ये बात इसलिए कहते थे कि वो पैगंबरों की औलाद है, तो वो समझते थे हम तो बड़े अल्लाह के फेवरेट कौम है।
اور نصارہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہم انہی کی کون سے ہیں. تو اور وہ سوچتے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ان عقیدے کے مطابق کہ امت کے گناہوں کو کفارے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ جو ہے نا وہ لٹکا دیتے ہیں. یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جو ہے صلیب پہ لٹک گئے، ان کی وجہ سے ان کی امت کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے دھل گئے. دیکھیے کس طرح کا ان کا عقیدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کے اوپر ضرب لگائی اس آیت میں، اور فرمایا کہ جو شخص خواہ کوئی وہ یہودی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا کہہ رہا ہے، فیورٹ کہہ رہا ہے، یا عیسائی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ دھل گئے ہیں، یا صابئی ہیں وہ لوگ جو اپنے ریلیجن کو چھوڑ کے ستارہ پرست ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سارے لوگوں کے عقیدوں سے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو یہ سوچ رہے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اب اللہ کو جواب دینے کے ڈر سے صالح عمل کرے گا، یعنی آخرت کی فکر کرے گا، تو نجات صرف اسی کی ہوگی. یہ نسبی رشتے اور تعلقات اس دن کام نہیں آئیں گے. میرے اور آپ کے کام کیا آئے گا؟ ہمارے عمل آئیں گے. ہم صرف امت امت کا ٹیگ لگا کے صرف چلے جائیں گے، امتی محمدی، خالی یہ کہلوا لینا ہمیں بخشوا نہیں سکتا. میرا اور آپ کا ہے. بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں کی والی آیت کیوں نازل کی ہے؟ تورات میں بھی کی، تورات میں بھی یہ چیزیں بتائی گئی، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی لائن میں سارے لوگوں کو بتا دیا. کیا کہا؟ عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کو مانے گا، آخرت کو مانے گا، اچھے عمل کرے گا، صرف وہ جنت میں جائے گا. وہ ہے اللہ کا چہیتا، وہ ہے اللہ کا فیورٹ، وہ وہاں جنت میں جائے گا. عمل کے بغیر خالی عقیدہ کسی کو آگے نہیں پہنچا سکتا. پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْتَ مِيثَاقَكُمْ، اب پھر ان سے ایک میثاق یعنی عہد کی بات ہو رہی ہے. پھر بنی اسرائیل کو یاد کرایا جا رہا ہے اس بات کے بعد ساتھ ہی کہ یاد کرو جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا، یعنی کوہ طور کو تم پر بلند کر دیا تھا، اور تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پہ مضبوطی سے عمل کرو، اور جو اس میں احکام درج ہیں انہیں اچھی طرح یاد کرو، شاید اس طرح تم پرہیزگار بن جاؤ. یہاں پہ اب ایک عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی کوہ طور پر. یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے اسی دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے 70 منتخب افراد جو ہیں ان پر بجلی گرا کے انہیں ہلاک کیا گیا تھا اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا. ان کو بھی اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی کوہ طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا. یعنی وہ لوگ بھی جو بچ کے چلے گئے تھے، اس کے علاوہ باقی بھی کچھ لوگ، اور طور پہاڑ کو ان پر اس طرح جھکا دیا گیا جیسے ان کے اوپر ایک سائبان ہے. دیکھیں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ کوہ طور کو ان کے اوپر ایسے سر پہ معلق کر دیا تھا، اور ان کو کیا کہا تھا کہ عہد لیا گیا تھا ان سے کہ کیا کرو، اپنی کتاب کو، تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو. پکڑ لو سے یہ مراد نہیں کہ کس کے پکڑ لو، اس کو گرپ کر لو. پکڑنے سے مراد، کتاب کو پکڑنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کتاب پر عمل کرو، کتاب کو پڑھو، اس کا حق ادا کرو، اس کو مانو، اطاعت کرو اللہ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے اقرار لیا تھا. تو پھر اور کیا کہا تھا کہ، اور پھر ان کو کہا تھا کہ عہد و پیمان کرو، میرے سے وعدہ کرو. ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا کوہ طور کو، اور ورنہ اگر نہیں مانو گے تو اسی پہاڑ سے تمہیں کو چل دیا جائے گا، یعنی اس پہاڑ کو تمہارے اوپر یوں چھوڑ دیا جائے گا جو معلق ہے، اور تم اس کے نیچے پس کے رہ جاؤ گے. اور یہ حقیقتاً ہوا تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں قرآن میں ہمیں اس کی حقانیت مل رہی ہے. اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، کوہ طور کو ان کے سروں پہ معلق کیا گیا تھا، اور پھر وعدہ لیا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ پہ گرا دیا جائے گا. اور اس وقت انہوں نے مان لیا تھا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم مانیں گے، ہم اپنی جو تورات کی کتاب ہے اس پہ مضبوطی سے جمے رہیں گے، ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم اللہ کو مانیں گے. سارے وعدے اس وقت انہوں نے کر لیے تھے جس سے وہ بعد میں مکر گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ وہ وعدہ یاد کرا رہے ہیں، اور فرمایا کہ تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پہ مضبوطی سے عمل کرنا، اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا، اس طرح شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. دیکھیے پرہیزگاری کہاں سے آ سکتی ہے؟ انسان کے اندر، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے، جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے نا، تبھی اس کے اندر تقویٰ آتا ہے، تبھی وہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے. جب اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ چل جاتے ہیں کہ رب چاہتا کیا ہے، رب ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں، رب ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارا رب کہ ہم نہ کریں. تو دیکھیں ہر دور میں، اس دور میں تورات تھی اور آج کے دور میں یہ قرآن ہے. اور قرآن کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہی ہم پرہیزگار بنیں گے، تبھی ہمیں نجات کا راستہ ملے گا، تبھی ہمارے اندر تقویٰ آئے گا. پھر فرمایا ثم تولیتم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم پھر پیٹ پھیر گئے، تم نے پھر منہ موڑ لیا. یعنی تم وعدہ خلاف ہو، تم شروع سے اپنے وعدے توڑتے ہو،
ثم توليتم من بعد ذلك، اس کے بعد تم اپنے وعدے سے پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اتنا پختہ عہد اقرار کرنے کے باوجود اے یہود تم نے پھر عہد شکنی کی، اس کے باوجود اللہ نے تم پر رحم کیا اور تمہیں زندہ رہنے دیا، ورنہ تمہارے جرائم کی فہرست تو اتنی طویل ہے کہ تمہاری تباہی تو پکی تھی۔ اب دیکھیں جس طرح کی یہ انہوں نے اللہ سے پکا وعدہ کیا تھا نا، اللہ نے معلق کیا پہاڑ کو اور انہوں نے وعدہ کر دیا اور پھر مکر گئے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایک ونک آف آئے، ایک سیکنڈ کے اندر ان کو ہلاک کر دیتے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے تمہیں پھر موقع دیا، اللہ نے تم پر پھر فضل کیا، اللہ نے تمہیں وہی ختم نہیں کر دیا تمہاری اس وعدہ خلافی کی وجہ سے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو، منکم جو تم میں سے ہیں، پھر سب فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ہفتے کے دن والے ہیں، یعنی ہفتے کے دن چھٹی منانے کے قانون کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر وہ لوگ بھی ہیں، تم ان کو بھی جانتے ہو جو تمہیں میں سے تھے، جن کے لیے ہم نے کیا کہا تھا، جنہوں نے ہفتے کے بارے میں زیادتی کی تو ہم نے ان کو کہا کہ بندر بن جاؤ، تم پر اللہ کی دھتکار پڑ گئی ہے۔ یہاں پہ اصحاب السبت کا قصہ ہے، اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ آگے قرآن مجید میں بھی آئے گا، آگے آیات میں بھی آتا ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، جیسے آج ہمارا دن ہے جمعہ، ہولی ڈے ہے، اور صرف جمعہ میں بھی ہمیں کیا کہا جاتا ہے، ہمارے اس کو خاص طور پہ کہا ہے نا جس وقت جمعے کا ٹائم ہو تو اس وقت خرید و فروخت ترک کر دو، اس کو جمعے کو اس وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ، اس وقت نماز ادا کرو۔ تو جو بنی اسرائیل ہے ان کے لیے ان کا ہولی ڈے سیٹرڈے ہوا کرتا تھا، ہفتے کا دن ہوا کرتا تھا، اور ان کو حکم تھا کہ وہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہمیں ایک ہولی ڈے دیا گیا کہ ہم اس دن اللہ کو یاد کریں خالصتاً، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس ٹائم میں بھی جو جمعے کا وقت بھی ہوتا ہے نا اس میں بھی ہم اپنے افیئر سے باز نہیں آتے، دفتر کھلے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ایک مسلمان ملک کا حال ہے۔ تو یہ دیکھیں بنی اسرائیل کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ بہرحال بات کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کی کہ ان کو ہفتے کا دن دیا گیا تھا کہ وہ چھٹی کریں گے، اس دن آرام بھی کریں گے اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ بیسیکلی فوکس کس چیز پہ تھا کہ اس دن اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ قرآن میں یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑ دے گا وہ واجب القتل ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کا ہم پر کتنا انعام ہے، آج اگر جمعے کو کوئی کاروبار کر رہا ہو تو اس کو تو ابھی قتل کرنے کا حکم تو نہیں ہے، تو رات میں تو یہ حکم تھا کہ جو ہفتے کے دن کے قانون کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے، اس کو تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہود پر اخلاقی انحطاط کا دور آیا تو اس دن وہ کھلے بندوں اپنے کاروبار جاری رکھتے تھے، یعنی ان کا اخلاقی زوال، اللہ کی نافرمانی، اللہ نے کہا کہ اس دن کوئی کام نہیں کرنا تو پھر انہوں نے ہفتے کے دن اپنے کاروبار جو ہے وہ جاری رکھتے، تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ آزمائش دیکھیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آزمائش کا ذکر آ رہا ہے، ہفتے کے دن میں ایک بستی کو آزمایا گیا تھا۔ سورۃ اعراف میں اس مخصوص بستی کا ذکر بھی آیا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، بنی اسرائیل کی۔ اب کیونکہ سمندر کے کنارے جو لوگ بھی ہوتے ہیں ان کا پروفیشن تو فشری ہوتا ہے نا، وہ فشر مین ہوتے ہیں، عام طور پہ ماہی گیری کرتے ہیں، تو وہ کیا تھے، وہ سارے ماہی گیر تھے۔ ہوتا کیا تھا، عام طور پہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پورے ہفتے نا 6 دن مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی، اندر ہی اندر کہیں رہتی تھی، کیونکہ ان کا کام ہی مچھلیاں پکڑنا تھا۔ ہفتے کے دن جو تھی وہ مچھلیاں، خاص طور پہ جو قیمتی مچھلیاں ہوتی تھی اور ساری مچھلیاں، وہ پانی کے اوپر اوپر نظر آنا شروع ہو جاتی۔ اب ان کا کام تھا اگر وہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ عام دنوں میں تو وہ چھپی رہتی تھی، بہت مشقت کے بعد انہیں مچھلی پکڑنی پڑتی تھی، ہفتے کے دن وہ ساری مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا، ان کے لیے آزمائش تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، کیونکہ منع تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، تو انہوں نے اللہ سے ہیلا سازی، اور ہیلا سازی کیا کی کہ ساحل کے ساتھ کھائیاں کھود لی، یعنی ساحل کے ساتھ ہی انہوں نے بڑے بڑے پٹس بنائے، کھائیاں کھودی اور ان میں جال لگا دی، پانی اس میں آتا تھا اور وہ مچھلیاں آ کے، اور اس کے علاوہ بعض اوقات ہوتا تھا جال ڈال دیتے تھے اور بعض اوقات ان کھائیوں میں پانی آ جاتا تھا، اس میں مچھلیاں پھنس جاتی تھی، تو وہ ہفتے والے دن تو نہیں پکڑتے تھے لیکن آتی تو وہ ہفتے والے دن تھی، یعنی یہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ٹرک کرنے کی کوشش کی تھی، یہ ان کا ان کی ہیلا سازی تھی، یعنی وہ اللہ کے ساتھ چال چلنا چاہ رہے تھے۔ تو کیا کرتے، پھر جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو اتوار والے دن آرام سے وہ مچھلیاں پکڑتے اور آرام سے اپنی گزر بسر کرتے۔ آزمائش میں تو وہ فیل ہو گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ تو آزما رہے تھے۔ دیکھیں بعض اوقات ہماری کسی ایسی ہی چیز سے، ہمارے فائدے سے ہمیں آزمایا جاتا ہے،
کمی سے تو آزمایا جاتا ہے، لیکن فائدے سے، خوشحالی سے یہ آزمائشیں زیادہ سخت ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اچھی چیز ہے، جو مرضی کر لے. تو یہاں پہ ان کی خوشحالی سے ان کو آزمایا جا رہا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہیلا سازی کرنی شروع کی. اب جب وہ یہ ایسے کام کرتے تھے تو اس دوران بھی اس بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے. اب دیکھیں جب اس میں آپ غور کیجیے گا، ہر دور میں جب کہیں ظلم ہو رہا تھا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، تو عام طور پہ 3 گروہ ہی سامنے آتے ہیں. چاہے بنی اسرائیل میں آئے تھے جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ایک گروہ تو وہ تھا جو پوجا کرتا تھا، ایک وہ تھا جو روکتا تھا، ایک گروہ تھا نیوٹرل تھا. اب یہاں پر بھی اس بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ تھے جو مچھلیاں پکڑا کرتے تھے ہیلا سازی کر کے، دوسرے وہ تھے جو ہیلا سازی سے منع کیا کرتے تھے، اور تیسرے وہ تھے وہ کہتے تھے ہمیں کیا. آج کے دور میں بھی ایسی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا، اب مطلب ٹھیک ہے جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا نا، بس ٹھیک ہے کسی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم بھی نہیں تنگ ہو رہے اور کسی کو بھی نہ تنگ کرو. تو وہ نہ منع کرتے تھے نہ خود کرتے تھے. تو اب جب پکڑنے جو لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے نا، اب جو ان کو روکا کرتے تھے، اب وہ روکنے والے ان کو جب وہ روکا کرتے تھے تو کہتے تھے تم کیوں ہمیں روکتے ہو. تو اور جو دوسرے تھے جو نیوٹرل تھے وہ بھی ان کو کہتے تھے کرنے دو، تم کیوں روک رہے ہو، اپنا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو اوڑے اللہ کا قانون. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جو روکا کرتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم کہ اگر اللہ پر عذاب، یعنی ہم حجت جو ہے وہ پوری کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ہم پر کوئی حجت باقی نہ رہے. یعنی ہم تو اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو جواب دے، جب ہم نے جواب دینا ہے تو کم از کم ہم تو سرخرو ہوں گے کہ نہ ہم ان میں شامل تھے اور نہ ہم خاموش تھے. تو دیکھیں ہر دور میں جب ظلم ہوتا ہے، ہر دور میں جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اسی طرح کے 3 گروہ سامنے آتے ہیں. بنی اسرائیل میں جب بچڑے کی پوجا کی گئی تو ظالم جو گروہ تھا اس کو پکڑ لیا گیا تھا. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ظالم گروہ تھا جو ہیلا سازی کرتے تھے ان کو پکڑ لیا تھا. لیکن آج جو ظلم کرتے ہیں ان کو اس وقت فوری طور پہ پکڑا نہیں جاتا. کبھی ہمارے سامنے ان کے حشر نشر آ بھی جاتے ہیں، لیکن آج جو ہے وہ فوری طور پہ نہیں پکڑا جاتا، کیونکہ عذاب کا جو یہ والا معاملہ ہے وہ مؤخر کر دیا گیا. اب اس طریقے سے عذاب نہیں آتے جیسے پہلی قوموں پہ آیا کرتے تھے. تو اب جب عذاب، جب ان کو ظالموں کو پکڑا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ استدراج کا معاملہ کیا جا رہا ہے، پکڑا جائے گا تو ایک ہی ہوگا، لیکن اس میں ہمارا طرز عمل دیکھا جاتا ہے. جب کہیں ظلم ہوتا ہے تو میں اور آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں دیکھنا ہم نے ہے. ہم نے اپنے آپ کو جھانکنا ہے کہ جب کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو میں اور آپ کون سے گروہ میں ہوتے ہیں. کہیں ہم ظالموں میں تو نہیں ہوتے، کہیں ہم صرف نیوٹرل بن کے تو نہیں بیٹھے ہوتے کہ ٹھیک ہے جہاں پر بھی ہو رہا ہے وہ ان کا معاملہ ہے، یہ تو ہماری آگ ہے ہی نہیں، پرائی آگ میں کودنے کا کیا فرق ہے. تو جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اس ظلم کا جواب دیا جائے گا تو پھر اس وقت ہم کیا معذرت پیش کر سکیں گے. تو امر بالمعروف مسلم امت کا کام بھی کیا ہے، میرا اور آپ کا کام بھی کیا ہے کہ جہاں پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں وہاں پہ اس کو روکیں. جس بھی درجے پر میں اور آپ اس کو روک سکتے ہیں روکیں. جس جگہ پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو اس جگہ پہ وہاں پہ اس کو روکیں، وہاں پر اپنی حجت ضرور پیش کریں اپنے، کیونکہ ہم نے اللہ کے حضور ضرور جا کے جواب دینا ہے. جو چیز، جو ظلم، جو نافرمانی میرے اور آپ کے سامنے ہوتی ہے میں اور آپ اس کے جواب دیں گے. تو یہاں پر کیا ہوا تھا کہ اس گروہ نے، جب وہ جو نیوٹرل تھے وہ کہتے تھے کہ مت روکو ان کو، کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے کرنے دو جو بھی کر رہے ہیں، تو یہ اپنا گناہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں اور شاید یہ لوگ باز آ جائے. تو کیا رکھے، ویل وشنگ تو رکھے نا، کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کو ظلم سے روکنا بھی جو ہے نا اس کی مدد کرنا ہے. اب ہوا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان کو کہا وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اب پھر کیا ہوا، جب انہوں نے ہیلا سازیاں کر لی، اللہ کے ساتھ چال چلنے کی کوشش کر لی، تو اس قوم پر عذاب نازل ہوا اور اس عذاب سے صرف منع کرنے والا گروہ بچایا گیا. صرف منع کرنے والا، جو روک رہے تھے، جو اپنا کام کر رہے تھے، جو خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھے تھے، اور باقی لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا. خاموش رہنے والے اور مجرم دونوں پر عذاب نازل ہوا. تو دیکھیں آج کے دور میں بھی پھر وہی بات، میں اسی بات کو، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ایک آئینہ ہے نا، تو اس آیت میں ہمیں اپنے لیے آئینے کے طور پہ رکھیں. تو آج بھی وہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے اللہ کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے اپنا عمل، اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو ہم بھی آخرت کے ظالموں کے صف میں جا کے کھڑے ہوں گے. ہمارا انجام بھی انہیں کے ساتھ ہوگا کہ دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے، پتا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے
नाफरमानी की जा रही थी और खामोश थे। तुम जानते थे, तुम्हें किताब भी दी गई, तुम्हारे पास एक एक चीज डूज एंड डोंट्स की लिस्ट भी मौजूद थी, तुम देख रहे थे, फिर तुम खामोश थे। तो यहाँ पर बताया गया फिर आप उसी चीज में देखिए कि वहां पे उनको बंदर और खिंजीर बना दिया गया। अल्लाह ताला ने क्या कहा, बंदर और खिंजीर बन जाओ। और हकीकतन वो लोग बंदर और खिंजीर बने थे। ऐसा नहीं हुआ था कि सिर्फ चेहरे बिगड़े थे, वो वाकई बन गए थे बंदर और खिंजीर। बाज लोग हैं जो इस चीजों के अल्लाह के मौजूदात के मुनकर भी होते हैं, या फिर वो कहते हैं, बाज लोगों का ख्याल ये था कि उनके सिर्फ आदात और फसाइल जो थे ना, उनकी खासियत सिर्फ बंदरों जैसी हो गई थी। लेकिन कुरान की ये आयत जो है इस बात पर इस्तदलाल कर दी। इस आयत से इस बात की गुंजाइश ही नहीं रहती कि सिर्फ आदत बन गई थी, उनके फसाइल बन गए थे, क्योंकि वो हकीकतन बन गए थे। और उनकी जो शक्लें थी ना, उनके सिर्फ दिमाग जो थे वो इंसानों जैसे रह गए थे, बाकी वो पूरे के पूरे बंदर बन गए थे। और पता चलता है वो एक दूसरे को देखते थे, पहचानते थे और रोते रहते थे। और अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा, वजालना नकाल लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तल लिलमुत्तकीन। उनको बंदर बनाया गया, कुछ दिनों के लिए छोड़ा गया, ताकि वो देखने वालों के लिए इबरत बन जाए। आज भी ये आयत हमारे लिए इबरत का बाइस है कि अल्लाह की नाफरमानी करना या अल्लाह के साथ जो है ट्रिक करने का अंजाम क्या हो सकता है, अल्लाह के साथ चाल चलने का अंजाम क्या हो सकता है। आज हमें अल कुरान मजीद में अल्लाह बहैसियत एक मुसलमान को हुक्म मिलता है, तो हमने जब उसमें कोई ट्रिक करना तो हम क्या करते हैं, सूद खाना तो क्या करते हैं, उसको कोई और नाम दे देते हैं। अल्लाह ताला के किसी और हुक्म की नाफरमानी करनी होती तो क्या करते हैं, उसको कोई और नाम दे के हम अल्लाह से ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। तो ये डरने का मकाम है। उनको बंदर बना दिया गया, खिंजीर बना दिया गया था। और जब लोगों को इबरत, जब सब लोगों ने उनको इबरत की नजर से देख लिया, तो फिर 3 या 4 दिन या कुछ रोज के बाद वो लोग मर गए थे, वो पूरी नस्ल जो थी वो मर गई थी। फिर फरमाया वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम। अब यहाँ पे एक और वाक़े का तज़किरा हो रहा है, याद कराया जा रहा है। बकरा यानी गाय की बात की जा रही है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। और वो वक्त भी याद करो, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा था अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है, तो मूसा कहने लगे कि क्या, तो वो मूसा से कहने लगे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने कहा है कि गाय ज़िबा करो। तो वो कहने लगे क्या तू हमसे दिल लगी करता है, यानी मजाक कर रहे हो। मूसा ने जवाब दिया मैं इस बात से पनाह चाहता हूँ कि जाहिलों जैसी बातें करूँ। वो कहने लगे मूसा अपने परवरदिगार से दरख्वास्त करो, यानी जब अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं अल्लाह ताला ने वाकई हुक्म दिया, तो उन्होंने क्या कहा, टालने के लिए सुकून को। वो कहने लगे मूसा अपने परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि वो हम पर वाज़े कर दे कि वो गाय होनी कैसी चाहिए। मूसा ने जवाब दिया अल्लाह फरमाता है कि गाय ऐसी होनी चाहिए, ना तो बुरी हो और ना बचिया, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। लिहाजा जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करो। वो फिर कहने लगे मूसा अपने परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि वो हमारे लिए उसके रंग की भी वजाहत कर दे, यानी उसका रंग कैसा हो हमें ये भी बताएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह फरमाता है कि ऐसे शोख दर्द रंग की हो जो देखने वालों का दिल खुश कर दे। वो कहने लगे मूसा हमारे लिए इस गाय की मजीद वजाहत करके दरख्वास्त करें, क्योंकि ऐसी गायें तो बहुत हैं, और जो गाय ये मतलूबा गाय ये हम पर मुश्तबा होगी, हमें पता नहीं चल रहा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर इसका पता लगा लेंगे। मूसा ने कहा वो गाय ऐसी होनी चाहिए जिससे ना खिदमत ली जाती हो, जो ना तो जमीन में जोती जाती हो, ना खेती को पानी पिलाती हो, सही सालिम हो और उसमें कोई दाग भी ना हो। वो कहने लगे मूसा अब तुमने बिल्कुल ठीक ठाक पता बता दिया है, यानी इतनी सवालों के बाद, इतनी हुज्जत के बाद। फिर उन्होंने गाय ज़िबा की, जबकि ऐसा मालूम हो रहा था कि वो ये काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक किस्से का जिक्र किया जा रहा है, गाय ज़िबा करने का। सूरतुल बकरा को इसी मुनासबत से सूरतुल बकरा कहा जाता है। बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। तो देखें बनी इसराइल में हुआ ये था कि क्योंकि अब हम जानते हैं, हम पीछे पढ़ा है ना कि उनकी तबीयत में गाय से मोहब्बत थी, उन्होंने तो उसको बछड़े को माबूद बना लिया था। अब अल्लाह ने उनको गाय से ही आजमाना था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि उनको कहो अपनी कौम को कि एक गाय ज़िबा करें। और गाय ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया गया, उनको आजमाना था। अब इसका किस्सा ये बताया जाता है कि बनी इसराइल में एक मालदार शख्स मारा गया, जिसके भतीजों ने, यानी अमीर को शख्स था, उसके भतीजों ने जंगल में मौका पाकर कत्ल कर दिया। किस लिए, पैसों के लिए, उसके माल और दौलत की वजह से। और रात के अंधेरे में किसी दूसरे शख्स के मकान के सामने उसे फेंक दिया मार के।
के कातिल का कुछ पता नहीं चल रहा था, ज़ाहिर है अंधेरे में मारा था, रात के अंधेरे में, किसी को पता नहीं चल रहा था कि मारा किसने है। और दूसरी शख्स के घर के सामने था, वो भी इनकार कर रहा था कि मैंने नहीं मारा। पता ही नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि इस कौम को हुक्म दो कि वो एक गाय ज़िबा करे, और फिर उस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल की लाश पर मारे, यानी जो कत्ल हुआ है उसकी लाश पर मारे, तो वो मकतूल खुद बोलेगा और अपने कातिल का नाम और पता बता देगा। देखिए बज़ाहिर बड़ी अनयूजुअल सी बात थी ना कि गाय को ज़िबा किया जाए। पहले तो आजमाया गया कि गाय ही ज़िबा करनी, कोई और जानवर नहीं, वही गाय जिनसे उनको बड़ी मोहब्बत थी। तो फिर साथ ही क्या कहा, फिर वो गाय का एक टुकड़ा उन पे मारना और कातिल का पता चल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह का हुक्म सुनाया तो वो कहने लगे, क्या ये क्या मजाक कर रहे हो हमसे, हमसे दिल लगी कर रहे हो, यानी गाय ज़िबा करें और वो भी हम। देखें, गाय ज़िबा करने का हुक्म तो दरअसल बनी इसराइल की दुखती रख पे हाथ रखने के बराबर था ना। इतने साल से गाय की पूजा करते चले आ रहे हैं, उसको उससे मोहब्बत भी है, उसे देवता भी समझ रहे हैं, और इतने अरसा उसके आगे झुकते भी रहे, और साथ ही हुक्म आ गया अल्लाह की तरफ से कि गाय ज़िबा कर दो। तो उनको तकलीफ हुई कि जिस चीज़ को वो काबिल परस्ती समझते थे, ठीक है पूजा अभी नहीं भी कर रहे, लेकिन अंदर अंदर तो उनकी सिंपथी थी ना, उनको वो मोहब्बत थी गाय से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि उसी गाय को ही ज़िबा करो, तो वो तो परेशान हो गए, उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो गाय ज़िबा करेंगे, खुद ज़िबा करेंगे वो गाय। और फिर एक दूसरी बात ये कि वो इस बात पे भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि कातिल का पता चल जाएगा गाय के टुकड़ा मारने से। हम भी अगर सोचे तो हम भी, हमारे लिए भी अनयूजुअल है, लेकिन कोई चीज़ अल्लाह के लिए अनयूजुअल नहीं है। तो अल्लाह ने जब उस वक्त अपने नबी को बताया, यानी हजरत मूसा को, तो डेफिनेटली वो चीज़ बरहक थी और उनको मान लेनी चाहिए थी। लेकिन वो यकीन नहीं कर रहे थे कि गाय के मारने से मुर्दा लाश जी उठेगी और बोलकर कातिल का पता भी बता देगी। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से यूं कर दिया, पहले कहा कि हमसे दिल लगी कर रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें अल्लाह का हुक्म बता रही हूँ। अब उनमें क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो दिल लगी करना है, ये तो जाहिलों का काम है। अब देखिए, अब उनको मुश्किल पड़ गई। अब अगर वो फर्मा बरदार होते तो वो फौरन गाय को ज़िबा कर देते और हुक्म की तामील हो जाती, लेकिन वो कट हुज्जती में पड़ गए, टाल मटोल में पड़ गए, हत्ता के नाफरमानी, क्योंकि उनकी रग रग में भरी थी ना। तो वो क्या कहने लगे कि अच्छा चलो बताओ फिर वो गाय कैसी होनी चाहिए। वो चाह रहे थे किसी तरह ये हुक्म टल जाए, गाय ज़िबा न करनी पड़े, और उनका दिल राजी नहीं था। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आ गया कि गाय जवान होनी चाहिए, बूढ़ी ना हो, बिल्कुल कम उम्र भी ना हो। फिर दोनों ने दोबारा सवाल कर दिया कि किसी तरीके से पेट टल जाए। अब दोबारा सवाल करेंगे, शायद अल्लाह ताला कहें कि नहीं नहीं रहने दो चलो। उन्होंने रंग के बारे में पूछा, अल्लाह ताला ने रंग की निशानदही भी कर दी। अब भी वो हुक्म नहीं मानना चाहते थे, तो उन्होंने तीसरा सवाल कहा। उन्होंने क्या कहा कि इस तरह की गायें तो बहुत सारी हैं, अब कोई वाज़ेह हमें निशानी बताएं। तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा, उन्हें वाज़ेह निशानी बता दी। यानी मज़ीद जब होते 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 गाय की थोड़ी सी निशानियां रह गई, तो उसमें जो गाय पूरी होती थी, तो वो ऐसी गाय जो थी वो तंदुरुस्त, वो आमतौर पे वही वाली गाय थी होती थी जिसकी वो पूजा किया करते थे। देखिए आज भी क्या होता है, आज भी हमारे अदवार में बाज जानवरों को मोतबर बना के तो उनके साथ कोई एफिलिएशन एसोसिएट कर दी जाती है, उनको सिर्फ पाला पोसा जाता है, उनके ऊपर उनको सिर्फ सजाया जाता है। तो वहां पर उनके लिए ये गाय इस तरह की थी। तो अब क्या हुआ, जितनी ज्यादा वो कौम सवाल करती गई, पाबंदियां भी बढ़ती गई, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए। आखिरकार जब वो गाय पता चली, तो फिर उनको ख्याल आया कि जिस बछड़े की वो पूजा करते थे ना, उसी से बिल्कुल मिलती जुलती गाय थी। जब यानी सारी सवाल पूरे हो गए, तो फिर जो गाय निकली तो वो बिल्कुल वैसी थी जिसको वो पूजा किया करते थे। फिर उनको बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने क्या करना था। उन्होंने वो गाय जो थी वो ज़िबा भी करनी थी, अल्लाह का हुक्म भी मानना था, और ज़हनी खौफ तो उनको बहुत ज़्यादा हो रही थी कि ये क्या हुक्म आ गया। अब हुआ या दूसरी तरफ क्या हुआ कि वो गाय जिस आदमी की थी, वो कोई ज़रा नेकबख्त बंदा था, अपनी माँ की बहुत खिदमत करता था। जब उसे पता चला कि ये गाय ज़िबा करने का हुक्म है, पूरी कौम एक ही गाय के पीछे पड़ी है, पर अब हुक्म आ गया और इसने ज़िबा करनी है, वो आदमी गाय देने पे राज़ी ना होता था। वो कहता था कि नहीं मैं नहीं दूँगा, अगर देना लेना है तो बहुत कीमत उसने बता दी। अब क्या हुआ, अब अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो नेक शख्स था ना, अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क का बंदोबस्त भी किया। अल्लाह ताला ने उस गाय के, उन्होंने फिर उसके मुँह मांगे दाम लगा दिए कि अच्छा ठीक है ये गाय हमें दे दो, तुम जितने पैसे कहोगे हम दे देंगे, क्योंकि उनको पता था कि हमने तो अल्लाह का हुक्म मानना है वरना हम पकड़े जाएंगे। अब उसके लिए फिर ये हुआ कि जब गाय ज़िबा कर दी जाएगी, उसकी खाल में जितना सोना भरा जाएगा वो उस शख्स को दे दिया जाएगा। अब देखिए, एक तरफ अल्लाह ने उस नेक बंदे को उसकी नेकी का इनाम दे दिया कि वो अपनी माँ की खिदमत करता था,
تو اس کو انعام دے دیا گیا. ادھر سے بنی اسرائیل کو گائے مل گئی اور پھر اس کو آخرکار ذبح کر دیا گیا. پھر فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اے بنی اسرائیل کو واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا, اسی کی بات کی جا رہی ہے. پھر یہ الزام تم ایک دوسرے کے سر کو لگا کر جھگڑا کر رہے تھے, یعنی کسی دوسرے کے اوپر تم نے الزام تھوپ دیا تھا, اور جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. سو ہم نے حکم دیا کہ ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارو. چنانچہ مقتول نے بول کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو, تاکہ تم عقل حاصل کرو, تاکہ تم عقل کرو. اب دیکھیں وہاں پہ کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ گائے جو ہے بالآخر ذبح ہو گئی. اب وہ جو قاتل تھے نا جن کا پتہ کرنا تھا, ان کا جرم صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے مال اور دولت کے لالچ میں آ کے اپنے چچا کو قتل کیا تھا. ایک اور جرم بھی تھا کہ انہوں نے کسی بے گناہ کے اوپر اس کا الزام جو ہے نا وہ لگا دیتے, کسی اور کے دروازے کے آگے وہ لاش پھینک دی. اور تیسرا یہ کہ وہ خود شبے سے بچنے کی خاطر اس قتل کا الزام دوسروں پر تھوپ رہے تھے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اس نے نہیں مارا تو کسی اور نے مارا ہوگا, اس نے نہیں مارا تو اس نے مارا ہوگا, یعنی وہ باز نہیں آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح ہونے کے بعد اس گائے کے ایک گوشت کا ٹکڑا یعنی کہا کہ لگاؤ ان کو. تو انہوں نے پھر کیا کیا, حقیقت میں ایسا ہوا کہ وہ گائے جب ذبح ہو گئی تو مقتول کی میت پہ اس کا ایک ٹکڑا مارا گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا, جس زخم سے یعنی جہاں پہ اس کو مارا گیا تھا اس آدمی کو, اس زخم سے خون بہنے لگا اور جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے. پھر وہ لاش اٹھی, باقاعدہ بولی اور قاتلوں کا نام یعنی جو قاتل تھے ان کا نام اور پتہ بتا دیا, اور پھر وہ اس پر موت طاری ہو گئی. یعنی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ بس اٹھ کے بیٹھ گیا تھا پھر وہ زندہ ہوا اور چلنے پھرنے لگا. وہ مردہ صرف تھوڑی دیر کے لیے اٹھا تھا معجزے کے طور پہ. اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ ان کو یہ بھی بتائے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زندہ بھی کر سکتا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ جب اس نے قاتلوں کا پتہ بتا دیا تو وہ انسان پھر مر گیا, یعنی وہ جو ان کا انکل تھا وہ پھر مر گیا. تو دیکھیں یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ ہوا کہ قصاص میں وہ جو بھتیجے تھے دونوں جنہوں نے مارا تھا وہ بھی مارے گئے, اور ان کو ان کے چچا کے ورثے میں سے کچھ بھی نہیں ملا, یعنی ان کو ان کے لالچ کا کوئی حصہ جو تھا وہ ہاتھ نہیں آیا. اب دیکھیں اس ایک واقعے سے کئی چیزوں کا انکشاف ہوا. وہ کیا, نمبر ایک کیا تھا کہ یہ جو گائے انہوں نے ذبح کی تھی یہ بالکل اسی قسم کی تھی جسے معبود سمجھ کے وہ اس کی پوجا کرتے تھے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ گائے جو ذبح ہوتے وقت اپنے آپ کو نہ بچا سکی, وہ کسی اور کو کسی نقصان سے کیا بچائے گی. دیکھیں نا جب وہ ذبح ہو رہی تھی اور وہ ان کی گائے ماتا بھی تھی, وہ ان کے سارا کرتا دھرتا بھی تھی, وہ ان کو دینے والی بھی تھی, ان کے نفع نقصان کی مالک بھی تھی, وہ اسی کے آگے چڑھاوے چڑھاتے تھے. اب وہی گائے ان کے سامنے ذبح ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے سوا جو تم دوسرے کو سہارا سمجھ رہے ہو, معبود سمجھ رہے ہو, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری چیز کیا پتہ چلتی تھی کہ جس بات کو یہ لوگ چھپائے رکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک طریقے سے ظاہر کر دیا. تو اس واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ کسی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو مردے کو دوبارہ زندہ کر دے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد زندہ کرنے کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہاں پہ اس واقعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ مقصد تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, تو میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اسی طرح زندہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو دوبارہ اٹھائے گا جب ہم مر جائیں گے. تو آخرت کے جو انکاری ہیں ان کو یہاں پہ یہ بتانا بھی مقصود تھا. پھر فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, کہ اس کے بعد ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, یعنی اتنی واضح نشانی تمہیں دکھائی پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ایسے سخت جیسے پتھر ہوں, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اس میں سے کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں, کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے. یہاں پہ اللہ نے کیا کہا کہ اتنی تمہیں نشانیاں دکھائیں اس کے باوجود تمہارا دل سخت رہے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں دے دے وہ تب بھی باز نہیں آتا. اور بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کیونکہ جب انسان کو اوپر مشکل آتی ہے, تنگی آتی ہے, تو اکثر لوگ جو ہے وہ سنبھل جاتے ہیں. ان کی کوئی غلطی ہوتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے, وہ فوراً راہ راست پہ آ جاتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل نہیں آئے تھے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا بھی, ان کے سامنے معجزے بھی دکھائے, لیکن وہ باز نہیں آئے. اور اللہ نے کیا کہا, اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. اور دلوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پتھروں سے تشبیہ کی. قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, ایسے ہو جیسے پتھر.
تو دیکھیں بعض دل بھی پتھر ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو بھی نشانی نظر آ جائے وہ حق کو نہیں پہچانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی مثال دی ہے، یعنی دلوں کی مثال دی ہے۔ بعض دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر پتھر ہوتے ہیں، یعنی بظاہر ان میں سختی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کبھی ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے، وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں، وہ فوراً اللہ کو پہچان لیتے ہیں، ان کے دل سے پتھروں کی طرح نہیں رہتے۔ اللہ نے یہاں پہ بتایا نا کہ ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کی خشیت سے لڑک بھی جاتے ہیں، ایسے بھی پتھر ہیں۔ دیکھیں حقیقتاً پتھر اللہ کی خشیت سے لڑکتے ہیں اور حقیقتاً پتھر بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن جن انسانوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس مثال کے ذریعے ہمیں یہی سمجھانا چاہا ہے۔ لیکن بعض ایسے دل بھی ہوتے ہیں جن میں اندر خیر ہوتی ہے، اور جب ان کے اوپر کوئی ضرب لگتی ہے، جیسے پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے بھی خیر جاری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دلوں کو پتھروں کی طرح بتایا گیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا جو دل ہے نا گناہوں سے پتھر ہوتے، گناہوں کی وجہ سے پتھروں کی طرح سخت ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دل جو ہے وہ بالکل ایسے پتھروں کی طرح سٹون کی طرح ایسے سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، پتھر نہیں ہوتے، پتھروں کی طرح ہوتے، اور دل سخت کب ہوتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دل سخت کب ہوتے ہیں؟ جب انسان کتاب سے، کونی نشانیوں سے، کتاب کی نشانیوں سے نصیحت نہیں پکڑتا۔ دل کب سخت ہوتے ہیں؟ جب پریشانیوں کی وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتا۔ پھر فرمایا افتتبعون ان یؤمنوا، افتتبعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کیا تم ان یہود سے، اب دیکھیں مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، پہلے بنی اسرائیل سے، یہود سے خطاب ہو رہا تھا، اب مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے پتھروں کے ذکر کے بعد، کہ مسلمانوں کیا تم ان یہود سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ مسلمانوں کو کس وقت کہا جا رہا ہے؟ پہلے تو مسلمان نہیں تھے نا، اب یہ بات کی جا رہی ہے مسلمانوں سے، کہ یہ جو اس دور کے مسلمان ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایرا کے جو یہود تھے، اس وقت کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ یہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد دانستہ طور پہ اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیات کو چھپاتے ہیں، ان میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتاب دراصل مدینہ کے سادہ دن نو مسلموں سے کیا جا رہا تھا، جو نیو مسلمس ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت تو سارے کافر تھے، اسلام آیا تو سب نے اسلام قبول کیا، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہود جو ہے تم ان سے امید نہ رکھو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ تو بغض میں بھرے بیٹھے ہیں، یہ تو تکبر میں بھرے بیٹھے ہیں۔ یہود سے یہی مسلمان مکہ میں جب رہتے تھے نا، مدینہ میں یہ کیا کرتے تھے، مدینہ میں یہود آباد تھے، تو مدینہ میں یہی مسلمان اسلام لانے سے پہلے ان یہودیوں سے کئی دفعہ سن چکے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس تو کتاب تھی، مشرکین مکہ کے پاس تو کتاب نہیں تھی، یہودیوں کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں بھی موجود تھی، پتہ تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، تو یہ انہی لوگوں کو کہا کرتے تھے جو نئے مسلمان ہوئے اس سے پہلے کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والا ہے، اور جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پہ چھا جائیں گے، یعنی وہی حکومت کریں گے، تو وہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھو ایسا بھی ایک نبی آئے گا، کیونکہ اس وقت تو وہ عالم تھے یہود۔ تو اب جب یہ لوگ ایمان کو لے آئے، یعنی مسلم، مگر یہودیوں نے کیا کیا، یہودیوں نے چپکے سے نا، وہ جو پہلے تو کہا کرتے تھے آخری نبی آئیں گے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں نا، ان کی جو اوصاف تھی، وہ پھر جب نو مسلم آتے تھے ان کے پاس کہ کیا بتاؤ یہ واقعی وہی والی نبی ہے، ان سے پوچھا کرتے تھے، کیونکہ وہ اسکالر تھے، ان کے پاس علم تھا یہودیوں کے پاس، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور انہوں نے دعوت دینی شروع کی، تو نو مسلم اس وقت پوچھا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے اسکالر سے کہ بتاؤ یہ وہی نبی ہے جن کے بارے میں تم بتاتے تھے تمہاری کتاب میں ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، تو اس وقت کچھ پا لیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ تحریف کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو ہے نا وہ چینج کر کے بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ کیا تم ان یہودیوں سے یہ امید رکھتے ہو کہ، کیونکہ یہودی تو یہ سوچے تھے نا ایک آخری نبی آئے گا اور وہ ہمارے اندر سے ہی ہوگا، پھر ہم سب اور دنیا پہ راج کریں گے، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے آخری نبی آئے گا، تو وہ تو پھر پریشان ہو گئے جب ان کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل میں تو آخری نبی آیا نہیں، یہ تو بنی اسماعیل میں آ گیا، تو اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو چھپانا شروع کر دیا تھا تورات میں سے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ان سے یہ امید نہ رکھو، یہ تو جان بوجھ کے تحریف کر رہے ہیں، یہ تو نہیں چاہتے کہ نہ یہ خود ایمان لائیں گے اور نہ تمہیں ایمان لانے دیں گے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ لوگ جب اپنے ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور جب خلوت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کی مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کرتے ہیں، پھر تمہیں کچھ بھی عقل نہیں رہی۔ یعنی ہوتا کیا تھا کہ یہ مسلمانوں سے نئے مسلموں سے چھپا لیتے تھے، کہتے تھے نہیں نہیں یہ وہ آخری نبی نہیں ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے، تاکہ وہ ایمان نہ لے کر آئیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا کہ ایسے لوگ جب آپ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، پھر بعض اوقات کیا کرتے تھے کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ وہ منع کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ایسی باتیں نہ بتاؤ کہ پھر یہ سارے مسلمان ہو جائیں، اور پھر تم ہی بتا رہے ہو، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم اپنے خلاف خود اللہ کے حضور جو ہے وہ حجت پیش کر لو گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو نبی ہے ان کو پہچاننے کے لیے تورات میں بہت زیادہ نشانیاں تھیں، بہت مٹیریل تھا آخری نبی کے بارے میں۔ اور ہوتا یہ تھا کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں یہ لوگ جو تھے نا مشہور کر چکے تھے کہ آخری نبی جو ہے وہ مدینہ میں تشریف لائیں گے۔ اب ہوا کیا کہ پھر جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے چھپانی شروع کر دی۔ پہلے تو وہ سوچتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے اب چھپانی شروع کر دی۔ فرمایا قالوا اتحدثونہم، کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں تمہاری ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کر سکے، تمہیں کچھ بھی عقل نہیں رہی۔ کیا یہ یہود یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کر رہے ہیں؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہود علماء کا خیال تھا کہ یہ حق کو چھپا لیں گے تو حق پتہ نہیں چلے گا، یا پھر یہ حقیقت، اور مسلمانوں کو اگر یہی حقیقت بتائیں گے تو مسلمانوں کو پتہ چلے گا، تو کیا یہ یہود یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز جو ظاہر اور جو چھپی ہے، اللہ کو تو ساری چیزیں پتہ ہیں، تو ان کے چھپا لینے سے کیا حق چھپ جائے گا؟ اگر یہ نہیں بتائیں گے تو کیا حق پھیلے گا نہیں؟ اگر یہ نہیں بتائیں گے کہ آخری نبی ہیں تو کیا آخری نبی کو کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ تردید کر رہے ہیں۔ چلیے یہاں پر ہمارا جو ہے وہ لسٹ مکمل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ باقی جو ہے آگے سے ہم اس کو نیکسٹ ویک انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت